دا ڈائمنڈ بیسٹ، از قلم عالیہ حسین، پارٹ نمبر 4۔ اس کے جانے کا احساس ہوتے ہی فوراً اس نے اپنی پٹی پٹی آنکھوں سے اتاری تھی۔ اٹھو یہاں سے، فوراً چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں آنسو کے نشان دیکھ کر لاریب کے دل کو کچھ ہوا، جیسے دل کے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو، لیکن رخ پھیر کر اس نے خود پر ضبط کیا اور اسے گھسیٹتا اپنے ساتھ گاڑی تک لایا۔ اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا باندھا، وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، جبکہ وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھ کر اب ان سیاہ پٹی والی آنکھوں سے بھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شکوہ کن ہے۔ اس کا موبائل تو کھو گیا تھا، اس لیے ایک جگہ رکا جو کافی سنسان جگہ تھی اور رات بھی گہری تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس وقت اس پر جذبات حاوی ہو رہے تھے شاید، اس لیے گاڑی لاک کیے بنا ایک نظر اسے دیکھ کر فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ابان سے ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت ماہی کو وہ ابان کے ٹارچر سیل لے کے جا رہا تھا۔ کچھ ضروری باتیں کر کے وہ واپس آیا تو خالی گاڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شٹ شٹ، شدید طیش میں آ گیا اور گاڑی کے نیچے ہی وہ کالا کپڑا اسے پڑا نظر آیا تھا۔ لاریب فوراً ادھر ادھر دیکھتا پیچھے کی طرف ہو لیا تھا۔ لاریب کے جانے کا احساس ہوتے ہی ماہی نے فوراً اپنی پٹی آنکھوں سے اتاری تھی۔ چپ چاپ خاموشی سے باہر نکلی۔ اب وہ سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی جب اسے ایک گاڑی نظر آئی۔ ماہی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ گاڑی قریب آ کے رکی۔ پلیز ہیلپ می، وہ جلدی سے گاڑی کی کھڑکی پر جھکی، جبکہ ایک لڑکا دروازہ کھولتا لڑکھڑا کر باہر نکلا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم ہیلپ کرتے ہیں، آ جاؤ گاڑی میں۔ وہ لڑکا نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا اس کے قریب آیا۔ ہے اسٹے اوے، وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور اسے نشے میں دیکھ کر، خود ہی تو کہا ہے ہیلپ کرو، ہم ہیلپ تو کر رہے ہیں، آ جاؤ تم لوگ بھی۔ وہ لڑکا خباثت سے مسکراتا انگلش میں بولا اور اپنے ساتھیوں کو بھی گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس میں جتنی ہمت بچی تھی ساری جمع کر کے اس نے لڑکے کو ایک گھونسا مارا اور بھاگنے کی وہاں سے، لیکن ناقاہت اور خالی پیٹ کی وجہ سے لکڑا گئی۔ تب تک گاڑی سے 4 اور لڑکے نکل کر اس کے گرد گول دائرہ بنا چکے تھے۔ بڑی ہمت ہے تیرے اندر، ابھی نکالتے ہیں۔ مکھا کھانے والے لڑکے نے ماہی پر تلملا کر اس کے پاس آیا تھا۔ دراب کی طرف سے گرین سگنل تھا، اس نے ابان تک میسج پہنچا دیا۔ عریشہ کا وہ ان کی قید میں ہے۔ ایس آر کے، تم میری پیکنگ کرو، میں واپس اپنے گھر شفٹ ہو رہا ہوں، سب کلیئر ہے۔ اب شو کی پوری ٹیم جمع تھی، انہیں اپنے ساتھ باتوں میں مصروف رکھا اور شیزان کو جانے کا موقع دیا۔ وہ دبئی میں ہی رہتا تھا، سب کی نظر میں وہ بزنس مین توغان ایچ تھا۔ اوکے ڈارلنگ، مس یو سو مچ، میرا دل ہی نہیں کر رہا، مائی لو، آپ واپس آ جاؤ۔ وہ ایس آر کے انداز میں توغان کی گال پر چٹکی کاٹ کر یہ جا اور وہ جا۔ وہ دل میں تلملا گیا اس کی حرکت پر۔ واقعی توغان تمہیں مس کرے گا ایس آر کے۔ عارف جو دوسرا جج تھا وہ بولا تو سب ہنس پڑے، کیونکہ شہرام کے جانے کے بعد ایس آر کے کی بھی ڈیوٹی ختم ہو جانی تھی۔ مجبوراً اس نے بھی ہونٹوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈھالا تھا۔ ڈائمنڈ والے روم سے پہرا ہٹا تو رباب اور وہ دونوں خاموشی سے اس روم میں داخل ہوئے۔ شہرام ان سب کو مصروف رکھے ہوئے تھا۔ دراب اور سفیان بھی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دبئی کی سیکیورٹی ہوٹل میں اب بھی تھی، لیکن وہ لوگ ہوشیاری سے کسی کی نظر میں آئے بغیر کام کرتے تھے۔ 312، دراب نے انہیں ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ پاس ورڈ رباب نے ہیک کر لیا تھا اور ان لاکرز میں سے ایک لاکر پر نشان لگا ہوا تھا جو شیزان نے ہی لگایا تھا، کیونکہ ان لاکرز پر نمبر لکھے نہیں تھے۔ رباب نے پاس ورڈ لگایا تو بآسانی کھل گیا۔ پر یہ کیا؟ ڈائمنڈز نہیں ہیں، اس میں ڈائمنڈز نہیں ہیں، رباب دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا؟ وہ لوگ بھی شاکڈ ہو گئے۔ 20 جو ان سب کے پیچھے کھڑا فوراً متوجہ ہوا۔ شیخ نے ہمیں جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، او نو۔
سفیان نے بھی سر پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکا غصے سے اس کے قریب ہوا، لیکن یہ منظر دور سے ہی لاریب دیکھتا بھاگتا ہوا آیا۔ ہے ڈونٹ ٹچ مائی وائف! اسے ان لڑکوں کے بیچ پھنسا دیکھ کر اس کا دماغ گھما، اس لیے دور ہی سے چلاتا ان تک آیا۔ تم کون ہو؟ مارو اسے! وہ لڑکا اسے کہتا اپنے ساتھیوں سے بولا اور خود ماہی کی طرف بڑھا، لیکن وہ ایک فوجی تھا تو 2 منٹ میں ان 5 لڑکوں کو دھنک کے رکھ دیا۔ ماہی تو اس لڑکے کا لڑنے کا انداز پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پانچوں سرپٹ بھاگ گئے۔ قہر برساتی نظریں ماہی پر تھیں۔ ماہی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی خوف سے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے بھی چل سکے۔ اٹھو فوراً! وہ سنجیدگی سے بولا۔ جانے کیوں غصہ نہیں کر پا رہا تھا اس پہ۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا کہیں بھی۔ اس سے منہ پھیر لیا اسے۔ مجھے مجبور مت کرو سختی کرنے پر۔ اٹھو فوراً! اس نے اپنا لہجہ سخت کیا۔ پہلے کب اچھا کیا میرے ساتھ تم نے؟ اس نے طنز کیا۔ تم لائق ہی نہیں نرمی کے۔ وہ غصے سے جھکا اور اسے باہوں میں اٹھایا۔ لاریب مجھے نیچے اتارو۔ کہا نا مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی باہوں میں مس لی۔ وہ کان بند کیے اسے اٹھائے چل رہا تھا۔ لاریب! اس بار کی آواز منہ ہی میں بند ہو گئی۔ وہ جھک کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی شرٹ ہاتھوں میں دبوچے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی ہونٹوں پر جھکا مدہوش ہو چکا تھا۔ اسے چپ کروانے کے لیے جو اس نے کیا تھا اب دل کی خواہش پر پوری حق سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ وہ پورا بہک چکا تھا۔ محبت نے اس کے اندر گھر بنا لیا تھا۔ کب؟ جس سے بے خبر وہ اپنے کام کا حصہ سمجھ کر ٹالتا آیا تھا۔ آج اس پر آشکار ہوئی تھی اس کی محبت۔ دل میں سکون سا اترا تھا اس کو چھو کر۔ خود کو مکمل سیراب کر کے اس نے نرمی سے ماہی کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ ماہی نے سانس بحال کر کے نفرت سے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ میری طرف دیکھو۔ اس وقت وہ محبت کے نشے میں چور تھا۔ اس کا رخ پھیرنا ناگوار گزرا تھا، مگر اس کی باہوں میں قید وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماہی میری طرف دیکھو پلیز! وہ نرمی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنی طرف اس کا رخ کرتا بولا۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور کچھ نہیں۔ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی اور تمہارے چھونے پر گھن آتی ہے مجھے۔ وہ گاڑی میں اپنی طرف سے دروازہ کھٹاک سے بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ لب پیستا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ نو سب صحیح ہے، نمبر بھی صحیح ہے، صرف سائیڈ ونگ رکھی ہے، اب نیچے یا اوپر یا پھر رائٹ سائیڈ۔ وہ عزلت میں سب سے ایکسکیوز کرتا اپنے وہاں کمرے سے اٹھ کر آیا تھا۔ اب کیا کریں؟ اگر غلطی سے دوسرا رنگ پاسورڈ وغیرہ کھول دیا تو الارم بچ جائے گا۔ اب کیا کریں؟ اگر غلطی سے دوسرا رانگ پاسورڈ کھول دیا تو الارم بچ جائے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ان لوگوں کا سسٹم چینج نہ کرنا پڑے اور اپنا کام بھی آسانی سے ہو جائے، ورنہ ان کا لگا الارم ہٹانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن وہ 20 تھا، اپنے راستے بنانے آتے تھے، دوسرے کے رستوں کو ہٹا کر نہیں بلکہ وہ خود اپنا راستہ بناتا تھا۔ اب 2 ہی آپشن ہیں ہمارے پاس، یا تو نیچے سے گنتی کر کے لاکر کھولنے ہیں یا رائٹ سائڈ سے گنتی کر کے۔ یہ دراب کی آواز تھی۔ 20 نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ ہے کہاں؟ میں یہاں ہوں۔ وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب ابان اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آئی؟ وہ اشارہ کرتی دوسری سمت سے نکل کر اسے گاڑی کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں لیفٹ اور رائٹ میں رائٹ کو چوز کیا ہے، میرے لیے لکی ہے رائٹ سائڈ۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی بولی۔ رائٹ سائڈ سے کرو۔ 5 منٹ ہیں رباب تمہارے پاس، صرف 5 منٹ۔ اس لوکر کو کھولو۔ اس نے 1 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کیا تھا۔ اتنا کم وقت؟ رباب نے تیزی سے بیگ اپنے کندھے سے اتارے جس میں سامان تھا۔ لیپ ٹاپ نکال کر اس پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ 1 منٹ تک سب کے سانس رکے ہوئے تھے جب رباب چیخی خوشی سے۔ سیم پاسورڈ ہے اس لوکر کا بھی، ایک ہی پاسورڈ دونوں سائڈز کا۔ ان کی رگوں میں سکون بھرتی آواز ابھری تھی۔ شہزاد نے خوشی سے دعائیں کرتے پاسورڈ ملایا۔ اب سب کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ صحیح پاسورڈ اور ڈائمنڈز اس میں ہوں تو ان کی جیت ورنہ پھر ہار۔ ڈائمنڈز یہاں ہیں گائز، مشن از پاسبل۔ وہ خوشی سے چہکا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ دراب اور سفیان نے باقاعدہ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ 2 سالوں کی محنت آج رنگ لائی تھی۔ آج تو 20 کے چہرے پر بھی چمک رہی تھی خوشی۔ تبھی وہاں سائرن بج اٹھا۔ پولیس! سب اچانک حیرت سے بولے، پھر سب کا مشترکہ کہکا تھا۔ دراب، سفیان، اب تم لوگوں کی باری۔ شہزاد فاسٹ، صرف 1 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس، ان سے کہتا وہ اپنے کمرے سے باہر لپکا۔
پولیس کو کیسے بھی کر کے 50 سیکنڈز تک بزی رکھنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ ہی 40 سیکنڈز میں یہ کام سر انجام دے دیں گے۔ 20 سیکنڈ لگے تھے اسے وہ لوکر باہر نکالنے میں، جسے اس کو دوراب لوگوں کو کمرے میں لے جانا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد رباب نے اصلی والی اس جگہ کا لوکر لگا دیا اور اس کے ہک بند کرنے لگی اسے پہلی والی حالت میں لانے کے لیے۔ 10 سیکنڈ میں اس نے لاکر واپس پہلے جیسا کر دیا۔ اب اس نے واپس نہیں کھلنا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ کرو۔ وہ دونوں بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ پلاسٹ کا ٹکڑا دیوار سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اوہ نو گائز، شیزان وہاں بند ہو جائے گا۔ رباب کی پریشانی میں آواز ڈوبی تھی۔ ہیلو شیزان، تم سن رہے ہو؟ تم کوشش کرو، یہ جام ہو گیا ہے۔ یہاں سے اندر سے کوشش کرو اسے کھولنے کی۔ دراب نے اس جگہ پر باقاعدہ ہاتھ مار کر بجایا تھا۔ کوشش کرتا ہوں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولتا اندر ہی سے اس بند جگہ کو دھکیلنے لگا۔ نہیں کھل رہا۔ اندھیرے میں ڈوبی چاروں طرف لمبی راہداری میں اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ پھر سے ٹرائی کرو۔ دراب نے ہانک لگائی۔ وہ لیٹ گیا اسٹریٹ، سانس بند ہو رہا تھا اس کا، اور پاؤں سے زور لگانے کی جگہ سے، جبکہ رباب وہاں سے باہر نکلی اور ججز والے روم میں گئی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے وہاں رکھے ریک چھانے لگی۔ جب ریڈ کلر کی فائل اسے ملی، اس نے وہ لی اور اب اس کا رخ 20 کے کمرے میں تھا۔ اس کے کمرے کا پاسورڈ تھا جو اسے پتا تھا۔ اپنے بیگ وہی کمرے میں رکھا اور فائل بھی، اور واپسی کے لیے مڑی۔ او مس رباب، آپ یہاں میرے توغان ڈارلنگ کے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ایک ادا سے ناک سکیڑ کر بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو ایسار کے۔ رباب نے اسے گھورا۔ تو وہی کر رہا ہوں نا۔ میرے توغان ڈارلنگ کے روم میں کسی کو بھی چوری چھپے آنے کی اجازت نہیں، اس نے ناپسندیدگی سے کہا۔ رباب نے ایک پنچ اس کے پیٹھ پر مارا۔ شکر کرو بچ گئے شہزی تم، وہ دانت پیس کر کہتی وہاں سے چل دی۔ چیکنگ ہو گئی؟ وہ باہر نکل رہی تھی جب پلٹ کر اس سے پوچھا۔ ہاں، اب جاؤ اپنے روم میں اور تمہارے روم کی باری ہے، وہ آرام سے کہتا وہیں لیٹ گیا۔ وہ انتظار کر رہا تھا بیسٹ کا، اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی اس نے۔ وہ اپنے ارادے بدلتا اسے دوسرے گھر میں لے آیا تھا، اسے ایک کمرے میں لے کر آیا جبکہ اس کا ارادہ اسے اپنے ٹارچر سیل لے کر جانے کا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور نہیں لے جا سکا۔ خود کچن میں آیا، ابان گھر میں نہیں تھا اس وقت۔ کھانا گرم کر کے اندر لایا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماہی نے تو منہ پھیر لیا، لیکن لاریب نے زبردستی کر کے اسے کھانا کھلایا۔ دیکھو میری بات سنو، اب تم میری بیوی ہو اور میرا حق بنتا ہے تمہارے بارے میں جانو۔ تم سے جڑے ہر شخص کا علم ہو مجھے، اس لیے سب بتا دو مجھے۔ وہ برتن واپس کچن میں رکھ کر نرمی سے اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم دھوکے باز شخص ہو تو ہرگز تم سے نکاح نہ کرتی، اور نہ ہی مجھے اب انکار ہے کہ تم میرے شوہر ہو، جبکہ میری بدقسمتی ہے کہ تم سے میرا کوئی رشتہ بھی ہے۔ لیکن یہ ہرگز مت سوچنا کہ ٹپیکل بیویوں کی طرح تمہارے بہلاوے میں آ کر سب بتا دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے گھر آئی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ چپ چاپ کر لو۔ اس کا اشارہ اپنے ٹارچر سیل کی طرف تھا۔ جو کرنا ہے کرو، میں نہیں ڈرتی تمہارے ٹارچر سے۔ پاگل نہیں ہوں میں جو ڈر کر سب بتا دوں گی، اس نے تمسخر سے کہکا لگایا تھا۔ اسے ایک کونا یقین تھا کہ وہ اسے ضرور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اکڑ نکالنے میں مجھے پل نہیں لگتا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا سختی سے بولا۔ اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ وہ اس سے دور ہوئی، لیکن لاریب کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی غصے میں بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ دور ہٹو۔ وہ پھر دور ہوئی جب ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر لاریب نے حصار باندھا۔ وہ اس سے موجودگی میں اپنے قریب محسوس کرتا پھر سے بہک رہا تھا۔ محرم بن کر اس کے بے حد قریب تھا تو کسے ہوش رہتا ہے۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ بولڈ سی لڑکی بھی گھبرا گئی۔ چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات پوری نہ ہوئی جب لاریب نے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ سے اپنے ہونٹوں میں قید کیا تھا۔ وہ مچلی اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ پوری شدت لٹا کر پیچھے ہوا۔ اگر جب بھی دور جانے کی بات کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی گردن پر جھکا۔ لاریب اس کی کمر پر گرفت سخت کر دی تھی اور جا بجا اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے لمس سے ہی ماہی کو بھی سکون ملا تھا۔ محبت تو تھی اس کی، وہ بھی پہلی نظر کی۔ عشق کیا تھا اس نے، سب کچھ چھوڑ کر اسی عشق میں اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بھی تو یہی دعا کری تھی کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، نارمل لائف گزاریں، پر دوری ہرگز نہ ہو۔ جہاں دونوں اس وقت ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کر رہے تھے۔ لاریب اسے اپنی دنیا میں لے گیا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے بیچ محبت۔ دور وقت دونوں کی محبت پر ہنس رہا تھا۔ ان مٹے فاصلوں میں کتنی دوریاں آنے والی تھیں یہ تو صرف وقت ہی جانتا تھا۔
باہر عجیب سی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، کسمسا کر وہ اٹھی تو ایسے ہی باہر آ گئی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر کنفیوز ہو گئی، کیونکہ وہاں دوغان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص اور دو لوگ اور بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ لو پکا ہماری بہو یہی ہے، وہ ادھیڑ عمر شخص دوغان سے بول اٹھا۔ دوغان جلدی سے پیچھے مڑا۔ شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں بالوں کا ڈھیلا جوڑا دوپٹے سے بے نیاز لاپرواہ کھڑی وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر اس نے اس شخص پر کٹیلی نظر ڈالی۔ ایک منٹ ڈیڈ، وہ بظاہر نرمی لیکن وارننگ والے انداز میں ان کو گھور کر اٹھا اور اس کی نازک کلائی پکڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ ایک بڑی سی چادر اسے اڑوائی، دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ عریشہ اب اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ ہے جان، آج کے بعد کسی کے سامنے جاؤ اس چادر کے بنا نہ جانا، ورنہ تم مجھے جانتی ہو، تمہیں دیکھنے کا حق میرا ہے، اور یہ بات جتنی جلدی تم یاد رکھ سکتی ہو اچھا ہے تمہارے لیے۔ کیسے کیسے دیکھتے ہیں لوگ ایک لڑکی کو، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ جو نظر تمہیں غلط نگاہ سے دیکھ سکے۔ ان نظروں سے مجھے حسد ہوتا ہے۔ وہ اس کے کان پر جھکے بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر، آج سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں میں اب اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک خالی صوفہ تھا جس پر شہرام براجمان ہو گیا، ساتھ اسے بھی اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ اس نے چادر ایسے اڑائی تھی کہ اسے عریشہ کی پیشانی تک چھپ گئی۔ یہ میرے ڈیڈ ہیں، تم نے کل پوچھا تھا نا میری فیملی کا، تو یہ میرے ڈیڈ ہیں، اور میری مام کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ یہ قاضی صاحب ہیں جو ابھی ہمارا نکاح پڑھوائیں گے، اور یہ سب میرے دوست یعنی گواہ ہیں ہمارے نکاح کے۔ وہ نارمل لہجے میں بتا رہا تھا، جیسے اس کے نکاح کی نہیں کسی اور کے نکاح کی خبر سنا رہا ہو۔ عریشہ کے اوپر تو جیسے چھت آ گری ہو۔ اس نے حیرت زدہ بے یقینی سے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، جس نے قاضی کو اشارہ کیا کہ نکاح شروع کریں۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ فوراً چلا اٹھی۔ واپس بیٹھ جاؤ فوراً، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی۔ لیکن نادان خود ہی تو مصیبت میں آ پھنسی تھی۔ ڈارلنگ، آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس نے خود ہی اسے واپس اپنے برابر میں کھینچ دیا۔ طوفان پلیز، اس بات سے اس نے التجا کی تھی۔ نکاح کے بعد میں خود پاکستان لے کر چلوں گا تمہیں پرومس کیا ہے نا، لیکن نکاح کے بعد۔ اس نے عریشہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ایک بار پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور واپس وہاں سے اٹھی۔ شہرام نے اسے گھورا لیکن اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخری ایک بار التجا بھری نظروں سے اس ستمگر پر ڈالی، شاید اسے رحم آ جائے، پر اس نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ مجبور ہو کر اس نے آخر سائن کر دیے تھے نکاح نامے پر۔ کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بیسٹ کی گاڑی میں اس کے مینشن لے کے جا رہے تھے۔ ہوٹل سے سمجھو اب وہ لوگ چلے گئے تھے۔ شہزان خاموشی سے کھڑکی کی طرف بیٹھا تھا، جبکہ دراب بھی خاموش تھا۔ رباب اور سفیان ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، جبکہ سفیان نے رباب کو شہزان کی طرف اشارہ کیا۔ شیزی، چل ہو یار، کل ماہی ہمارے درمیان ہوگی، فکر مت کر۔ شیزی، چل کر یار، کل ماہی ہمارے درمیان ہوگی، فکر مت کر، اور تمہاری بہن اتنی کمزور نہیں، وہ کیسی ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے رباب نے ماہی کا شرارتی حوالہ دیا۔ جانتا ہوں، ہمارے درمیان واپس آئے گی، لیکن بس دکھ ہو رہا ہے اپنی بہن کو بچا نہیں پایا میں اس انسان سے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اسے ڈھونڈنے کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بے بسی سے بولا، بیسٹ کو پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے ماہی کہاں ہے، بس ایکشن نہیں لے رہا اتنی جلدی تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں وہ لوگ۔ رباب نے کہا، ہاں اور یار اب تو دوسری ڈارلنگ بنا لے، کوئی طغان ڈارلنگ تو کسی اور کا ہو گیا ہے۔ دراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا۔ سفیان کا کہکا تھا، جبکہ رباب نے حیرت سے دراب کو دیکھا، جس نے پہلی بار اپنی طرف سے کوئی بات کی تھی، وہ بھی شرارتی سی۔ شہزان نے اسے گھورا تھا۔ ایس آر کے بھی جا چکا ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے بولا۔ اب کے بار تینوں کے کہکے گونجے تھے اور وہ خود بھی ہنس پڑا تھا۔ کھٹ کھٹ، دروازے کی دستک پر اس کی آواز کھلی۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی اس کے سینے پر سر رکھے اسی کی شرٹ پہنے سو رہی تھی۔ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر اٹھا تھا، اس کی پیشانی چومی اور الماری سے دوسری شرٹ نکال کر پہن کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو ٹارچر سیل۔ دروازے پر ابان تھا جو عجلت میں بولا، ہوا کیا ہے اور وہاں کون ہے؟ اس نے ابان کو پریشان دیکھ کر اس کے قدم پیچھے کیے۔ لاریب بھیست نے عریشہ کو کڈنیپ کر لیا ہے، وہ پہنچی ہی نہیں پاکستان۔ ابان نے بات کی تھی یا بم پھوڑا تھا اس کے سر پر؟ کیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسے کیسے، مطلب ایسا کیسے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقین تھا،
ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسا ہی ہوا ہے، ہم کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا تمہارا ایک بار بھی کانٹیکٹ ہوا ہے عریشہ سے؟ نہیں نا۔ ابا نے فون اس کے سامنے کیا، جس میں عریشہ کمرے کی کھڑکیاں ہر چیز ٹٹول رہی تھی، مطلب بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ جان بوجھ کر بیس نے اسے ایسا کرنے دیا تھا، اور عریشہ نے واقعی بھاگنے کی کوشش کی تھی وہاں سے۔ او مائی گاڈ! لارم نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے حیرت سے۔ اب اگر بیسٹ کا ٹھکانہ کوئی بتا سکتا ہے تو وہ یہی لڑکی ہے ماہی۔ ہو نہ ہو ہم بیسٹ کو ضرور پہچانتے ہوں گے، اور اس کے باقی لوگوں کو بھی۔ اگر ان تک کوئی پہنچائے گا تو وہ ہے ماہی، اور اس کا وہ شو میں پارٹنر جو تھا اس کا بھی پتہ نہیں۔ ابان کی بات پر اسے یاد آیا تھا کہ وہ ماہی سے اپنا رشتہ شروع کر چکا ہے۔ ماہی نے بھی تو اس پر یقین کر کے اپنا آپ سونپا تھا، پھر دوبارہ کیسے وہ اعتبار توڑتا اس پر؟ اور موسٹ امپورٹنٹ بات، بیس نے ڈائمنڈز حاصل کر چکا ہے کل رات ہی۔ ہم نے دیر سے اس جگہ کو جانا، رات ہمیں پاکستان کے لیے نکلنا ہے، اور عریشہ کو بھی اس کی قید سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس صرف آج کا دن ہے۔ اس نے پریشانی سے کہہ کر ماتھا مسلا تھا۔ تم اپنے سروسز استعمال کرو، میں بھی کچھ کرتا ہوں، شہزاد بھی تو ان کی قید میں ہے۔ عریشہ کی وجہ سے وہ ازحد پریشان ہو گیا تھا، ایک طرف جان عزیز دوست کزن تو دوسری طرف محبوبہ بیوی۔ تم چلو، میں آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر واپس کمرے میں آیا اور سیدھا فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم سے باہر آیا تو وہ اٹھ بیٹھی تھی، بیڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ جلدی۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے حکم صادر کیا۔ نظریں کیوں نہیں ملا رہے؟ شرمندہ ہو اپنے فعل پر؟ وہ اٹھی اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولی، میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اب بھی اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ ہاں، کیپٹن لاریب ہمدانی کا بحث کا موڈ نہیں تو پھر کس کا موڈ ہے؟ وہ پیچھے سے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر دونوں کا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں دونوں کا عکس دیکھتا رہا۔ مسکراہٹ نے اچانک ہونٹوں کو چھوا، اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ جذبات اب بھی ہیں، وہ دل میں سوچ کر مسکرائی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ، بیسٹ کون ہے اور کہاں ہے؟ کچھ یاد آتے وہ مڑا اسے، اور دونوں کندھے تھام کر اسے دیکھتا بولا، مجھے نہیں پتا۔ اس کی مسکراہٹ سکڑی، ہمیشہ والا جواب تھا اس کا۔ دیکھو، تم میری بیوی ہو، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ ہی میں چاہوں گا کہ میری بیوی ان کریمنلز کے بیچ رہے یا ان سے کوئی بھی رابطہ رکھے، سو پلیز مجھے بتا دو۔ اس بار بھی وہ نرمی سے استغفار کر رہا تھا۔ میرا ان سے واسطہ ہے، وہ بھی گہرا، اور میں پاس واپس جانا چاہوں گی، آج بھی اور کل بھی، اور جا کر دکھاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ دونوں کندھوں سے ہٹا کر بولتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ نئی 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 زندگی مبارک ہو جان، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما لیے بولا تھا۔ وہ جو اپنی غلطی کی وجہ سے رو رہی تھی، پیچھے ہوئی۔ کیوں؟ کیا ایسا توغان آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے کیوں دھوکہ دیا آپ نے؟ وہ اس سے دور ہوتی ترشدگی سے بولی۔ شش، یہ آنسو اندر رکھو، تمہاری آنکھوں میں اب آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اپنی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں، اور جان دھوکہ نہیں کیا میں نے، دل کے ہاتھ مجبور تھا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں، آپ نے خود غرضی کی ہے، زبردستی میرے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ کیا زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں، ادھر دیکھو اور بتاؤ مجھے، زبردستی ہوتی کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ وہ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتا بولا، میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ، میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے تمہاری اونچی آواز سن کر سہ لیتا ہوں۔ اس بار اس کو غصہ آیا تھا۔ وہ نکاح میں بھی اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا، جس نے کوئی ریئیکشن تو نہیں دیا تھا اس کے نام پر یا نکاح پر، اس لیے غرایا، لیکن ہلکی آواز میں وہ اپنے اندر کا بیسٹ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے تو اس نے طوفان بن کر دل جیتا تھا اس کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے اندر چھپے بیسٹ کو دیکھے، اور نہ ہی اسے کھونا چاہتا تھا، اس لیے وہ طوفان بنا ہوا تھا ابھی تک۔ عریشہ نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، صرف تمہاری محبت میں کیا ہے ایسا میں نے، یہ بن گیا ہوں میں۔ وہ اس کا گال نرمی سے اپنی انگلیوں کی پشت سے سہلا رہا تھا۔ اس کے لمس پر وہ پیچھے ہوئی۔ ہر حق رکھتا ہوں اب یہ کرنے کا، سوچنا بھی نہ۔ اسے ناگوار گزرا عریشہ کا دور ہونا، اس سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب لے آیا تھا۔ طوفان، پلیز۔ اس نے گھبراہٹ سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا۔ طوفان کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر گئی، اور بے ساختہ انگلی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ سرخ ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی، پر ان ہونٹوں کو چھونے کی خواہش شہرام کے دل میں کب سے بیدار تھی۔
جس پر لبیک کہہ کر اس نے عریشہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کی قید کیا تھا۔ اس کے اس عمل پر وہ مچل رہی تھی۔ اس کی مزاحمت پر شہرام کے عمل میں شدت آئی تھی۔ جبکہ عریشہ آنسو کے گالوں سے ہوتے اس کے گریبان گلا کرنے لگی تو وہ فوراً پیچھے ہوا۔ میری قربت تمہیں برداشت کرنا ہوگی۔ میرے چھونے پر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہرگز نہ آئے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے صاف کرتا اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ بات کرتے وقت اس کے ہونٹ عریشہ کی گردن کو چھو رہے تھے۔ اس نے زبردستی کی تھی، اسے قید میں رکھا تھا، اس کی سزا بنتی تھی، جبکہ بیس اس کی قربت میں بہکتا اس کی گردن پہ جھکا۔ عریشہ، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ اسے دیکھتا دانت پیس کر بولا تھا۔ وقت اب ہی ہے، مجھے وقت چاہیے، پلیز، سب کے لیے۔ وہ نرم پڑی۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر واپس پہلے دن والی معصومیت تھی۔ بے اختیار وہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور کچھ دیر بعد نرمی سے پیچھے ہوا۔ اوکے، جیسا تم چاہو، مجھے تمہاری ہر خوشی عزیز ہے میری جان۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر نرمی سے بولا۔ عریشہ حیران ہو گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل پل بدلتا تھا وہ شخص۔ وہ رسیوں میں بندھی ان کے ٹارچر سیل میں کرسی پر بیٹھی لاریب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کرسی پر ایس پی صاحب بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں ابان کھڑا تھا۔ دوسری سائیڈ پر لاریب تھا۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کیے صرف لاریب کو دیکھ رہی تھی، جو بے تاثر کھڑا تھا، لیکن حقیقت میں اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، سب بتاؤ، بیسٹ کہاں ہے اور کون ہے؟ کوئی چوتھی بار یہ سوال ایس پی نے کیا تھا اس سے۔ مجھے وقت نہیں چاہیے، نہ سوچنا ہے۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے، میں نہیں بتاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انسپکٹر ابان حبیب، اب ٹارچر کا وقت آ گیا ہے، یہ لڑکی ایسے نہیں بتائے گی۔ ایس پی نے اپنے برابر میں کھڑے ابان کی طرف دیکھا۔ جی سر، انتظام پورا ہے، اگر اب بھی کچھ بتانا ہے تو بتا سکتی ہو، ورنہ ہم وہی حال کریں گے اس کے ساتھ جو ایک کریمنل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ سرد اور کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ لاریب نے تڑپ کر اسے دیکھا، پھر ماہی کو، جو لاریب کی تڑپ پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدلے میں وہ ایک شکوہ کناں نظر اس پر ڈال کر ابان کے کان میں کچھ کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اب ماہی کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ باس، وہاں گئے کیا آپ؟ رباب اس کے ہم قدم ہوتی بولی۔ ہاں، وہ تو کل ہی وہاں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ہمیں بھی کل ہی واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے ساری باتوں سے آگاہ کرتا تیز تیز چل رہا تھا۔ اس وقت دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جنہوں نے پاکستان جانا تھا ڈائمنڈز لے کر ہاشم کو دینے تھے انہیں یہ ڈائمنڈز۔ وہ ڈائمنڈز کافی ملک کے گینگز بھی ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ ترکی کے شہر کا بادشاہ بھی اپنے ڈائمنڈز کے لیے بےتاب تھا، پر کوئی یہ پتہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ ڈائمنڈز ہیں کہاں۔ اس لیے وہ ڈائمنڈز پاکستان سے کہیں بھی سیف نہیں تھے ان کی سوچ کے مطابق۔ لیکن جو نقصان خطرہ پاکستان کو ہونا تھا ان ڈائمنڈز کی وجہ سے، جس کے لیے ابان اور لاریب جیسے لوگ، پاکستان کے جانباز لوگ، اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر گھوم رہے تھے۔ معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا۔ بھائی، وہ لوگ ماہی کو کسی طور پر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اور آج تو اسے ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ ٹارچر کی حد کیا تھی؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زیادہ نہیں، بس ابھی نارمل ٹارچر کیا ہے۔ اس نے ایک نظر شیزان پر ڈالی، جو ان سے بظاہر بے خبر لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، وہ عریشہ کی کزن ہے تو شاید اسے معلوم ہو ابان کا ٹھکانہ، کیونکہ شو کے دوران 2 بار وہ مل چکا ہے اسے۔ یہ آواز شیزان کی تھی۔ نو، پلان بی۔ اس نے بامشکل فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا عریشہ کو یہ معلوم نہیں ہوگا، اس لیے ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دراب نے احتجاج کیا۔ یہ میرا سر درد ہے، تم لوگوں کا نہیں، تیاری کرو بس، وہ سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے واش بیسن سے بہتے پانی سے ہاتھ کا پیالہ بنا کر پانی بھرا اور منہ پر گرایا۔ آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے منہ پر پانی کی بوندیں سفید رنگت۔ اس نے واپسی سے نظریں جھکا لی تھی۔ تبھی ایک ذرا برابر سی چیز اس کی نظر میں آئی۔ اس نے چونک کر اٹھایا۔ وہ لینس تھا، وہ بھی براؤن۔ یہ کس کا ہے لینس؟ دکان کا؟ خود ہی سے سوال کر کے اس نے خود ہی جواب دیا۔ واٹ؟ وہ لینس یوز کرتا ہے؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن کیوں؟ حیرت سے اس نے سوچا اور باہر آ گئی۔ لینس اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ اس سے نظریں پھیر کر بیڈ کی طرف ایک اور دھچکا لگا۔ وہی کالا دل بلیک پھول بھی ساتھ میں پڑے تھے اور مخصوص چٹ۔ وہ فوراً باہر لپکی۔ طوفان؟
آواز اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ دروازہ لاک تھا اس کا۔ جب پیچھے سے اس نے کسی نے کھینچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک چیخ پھر دب گئی۔ وہی بلیک ہوڈی والا شخص منہ ڈھکا ہوا تھا، صرف کالی آنکھیں ظاہر ہو رہی تھیں جس میں سٹ بند تھا۔ بیسٹ! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ خوف سے اس شخص کا طاری ہوا تھا اس پر۔ شش! بیسٹ نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا اور اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پائنتی سے باندھ دیے، جبکہ منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا۔ خود پاکٹ سے چاقو نکالا جس میں ہلکا سا کٹ اس کی ٹھوڑی پر لگایا۔ وہ تڑپ گئی، تکلیف سے بے ساختہ۔ بیسٹ نے بھی آنکھیں مینچی تھیں۔ اس کے بعد ہلکا سا کٹ اس کی پیشانی پر، اور زور سے عریشہ کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ چیخ پڑی تکلیف سے۔ توغان، ہیلپ می! آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بچائیں! وہ چیخنے چلانے لگی، جبکہ بیسٹ غائب ہو چکا تھا وہاں سے۔ آنکھیں کھلی تو وہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ توغان جو ابھی بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس سے وہ بھاگ کر لپٹ گئی۔ مجھے بچاؤ، وہ کمرے میں ہے اندر، مجھے یہ… وہ اس کے سینے میں چھپتی کانپ رہی تھی۔ عریشہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا پوچھنے لگا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو جیسے۔ تھوڑی سے ہلکا رستہ خون، پیشانی سے بہتا خون کی لکیر ناک کی نوک تک پہنچ چکی تھی۔ بیستے، وہ اب بھی آیا تھا اندر، مجھے بہت تکلیف۔ بتاتے بتاتے اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ سوری میری جان، میں مجبور تھا۔ وہ اسے خود میں زور سے بھیجتا بولا۔ مجھے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں ہوگا یہ۔ وہ کچھ سچ کچھ جھوٹ بول کر بول رہا تھا، لیکن اپنے اس فعل پر وہ خود کو تکلیف اور اذیت کی انتہا پہ تھا۔ عریشہ اس کے سینے میں منہ دبائے تحفظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ رات کا ہی وقت تھا جب وہ اسے اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جو ٹارچر سیل تھا۔ لائٹ آن کر کے اس نے ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے اسے ڈھونڈا۔ دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سی وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ تڑپ کر وہ آگے بڑھا اور اسے بازوں میں بھر کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ آرام سے اس کو بیڈ پر لٹایا اور نرمی سے اس کے زخم صاف کرنے لگا، جو گہرے تو نہیں تھے لیکن ان سے خون رس رس کے جم چکا تھا۔ دونوں سرخ کلائیوں پر اس نے باری باری لب رکھے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا تھا صحیح معنوں میں کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ وہ جو خود کو دھوکہ دے رہا تھا، آج اندازہ ہوا تھا اسے تو پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ آہستہ سے وہ اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس واپس الماری میں رکھتا اس کے برابر میں آ لیٹا۔ ماہی، میری ماہی، صرف میری ماہی، جس کا تعلق کسی سے نہیں، جو کسی کو نہیں جانتی، صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں تمہیں اب کچھ ہونے نہیں دوں گا، مزید کوئی تکلیف نہیں دینے دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ تکتا خود سے عہد باندھ رہا تھا، اس سے بے خبر کہ جو وعدے وہ کر رہا ہے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ آنے والی صبح ان کا فیصلہ کرنے والی تھی شاید۔ آج ہم باہر چلیں گے، تیار ہو جاؤ، ڈنر اور پھر واک۔ اسے آج فرصت ملی تھی تو اپنا وقت وہ اپنی عریشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور اس کے اوپر سے بیسٹ کا اثر بھی زائل کرنا چاہتا تھا۔ ہم پاکستان کب جائیں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد چلیں گے۔ اسے تو کسی طور پر پاکستان جانا تھا، وہ نہیں بھولی تھی۔ اس نے خود کو دل میں اپنی ہی بات پر کوسا۔ جتنا تم پاکستان جانے کے بارے میں سوچتی ہو، یاد رکھتی ہو، اتنا مجھے بھی سوچ لیا کرو اور یاد رکھ لیا کرو، تو میں خوش ہو جاؤں اور اسی خوشی میں تمہیں پاکستان لے جاؤں گا۔ وہ پھر بات گھما گیا۔ ہر بار یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی ہوتی تھی، لیکن جانے نہ جانے پھر واپس پاکستان پر وہ بات لے آتی تھی۔ میں تیار ہو جاتی ہوں جانے کے لیے ڈنر پر۔ وہ جانتی تھی اس شخص سے بحث کرنا لا حاصل ہے، اس لیے خواہ مخواہ غصہ ہو جائے گا۔ اوکے جان، جب تک تم تیار ہو میں اپنا کچھ ضروری کام نپٹا لوں۔ اس کی بات بدلنے پر اس نے تاثر نہ دیا، بلکہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بے اختیار کسی خوف کے تحت اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب سے بیسٹ والا واقعہ ہوا تھا پھر اس کے ساتھ، تب سے توغان سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، اور کچھ عریشہ نے بھی اسے کہیں جانے نہ دیا تھا۔ اسے ڈر تھا بیسٹ دوبارہ نہ آ جائے۔ یہیں اسٹڈی میں ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ آج اس کی فلائٹ تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا جب اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں عریشہ کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ٹارچر کرنے والا یقیناً بیسٹ تھا، کیونکہ ایسی ہوڈی وہ لوگ بیسٹ کے پاس دیکھ چکے تھے۔ ابان نے پریشانی سے وہ ویڈیو لاریب کو سینڈ کی تھی۔ اس کا پاکستان جانا بھی بے حد ضروری تھا۔ ماہی کو اپنا آپ نرم جگہ پر محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بیڈ پر سو رہی تھی اور کمرے میں تھی۔
ذہن بیدار ہوا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کچھ سوچتی تو فون کی بیل ہوئی۔ اس کے قریب ہی لاریب کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے فوراً اٹھایا۔ ابان کا میسج تھا۔ اس نے کوئی ویڈیو بھیجا تھا لیکن موبائل پر لاک تھا۔ تبھی واش روم سے وہ باہر آیا۔ فریش سا بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ مسکرایا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل وہ دیکھ چکا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اس نے رخ پھیرا تھا۔ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم دھوکے باز ہو، اپنے نفس کے غلام۔ تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی محبت نہیں تمہیں مجھ سے۔ کیا اس سارے عرصے میں تمہیں ایک پل بھی مجھ سے محبت نہ ہوئی؟ میں نے تو بنا کسی غرض کے تم سے محبت کی، مجھے تمہاری حقیقت بھی معلوم نہیں تھی، جبکہ تم نے مجھے ٹریپ کیا اور دھوکہ دیا، اور اب مجھے حاصل بھی کر لیا۔ تمہارا جیسا دل چاہ رہا ہے ویسا کر رہے ہو، میری عزت نفس کے ساتھ انا کو بھی مار دیا۔ مجھے تم سے محبت نہیں، اب نفرت ہو رہی ہے تم سے لاریب ہمدانی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، دور ہو جاؤ، مجھے اپنوں کے پاس جانے دو یا پھر جان سے مار دو، لیکن تمہارے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں ساری بات۔ لاریب نے دونوں بازوں سے پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ ماہی سے دور دھکیلتی کمرے سے باہر لپکی۔ ماہی، رکو ماہی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ داخلی دروازہ عبور کرنے سے پہلے اسے جا لیا۔ چھوڑو مجھے، کہیں نہیں جانا میں نے تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر اسے خود سے دور دھکیلا، جس پر وہ لڑکھڑا کر صوفے پہ گرا تھا۔ یہی موقع تھا اس کے پاس بھاگنے کا۔ ابھی اس نے دروازہ عبور کیا ہی تھا جب فضا میں فائرنگ کی آواز گونجنا شروع ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ لاریب نے پھر اسے روکا، لیکن فائرنگ اب سیدھا ان کی طرف ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے جھکے جب 3 لوگ گنز میں ہاتھ میں پکڑے اندر آئے تھے۔ چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ دوراب نے اشارہ کیا۔ شہزان فوراً ماہی کی طرف لپکا تھا۔ ہے رکو، خبردار، اگر چھوا بھی تو ہاتھ توڑ دوں گا تم لوگوں کا۔ اس کا ارادہ جان کر لاریب جلدی سے ماہی کی طرف آگے کھڑا ہوا۔ شیزی، جبکہ ماہی پہچان گئی تھی اپنے بھائی کو، اس نے لاریب کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے سامنے سے ہٹایا اور شیزان کے بغل میں جا کھڑی ہوئی، جس پر تیسرے ان کے شخص نے لاریب کے سر پر گن رکھی۔ وہ چون چرا ہی نہ کر سکا۔ ہٹو، اس نے اس شخص کو ہٹایا۔ ماہی، تم نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر۔ محبت کرتا ہوں یار تم سے، اور تم بھی تو کرتی ہو نا مجھ سے محبت۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس، تم واپس آ جاؤ۔ وہ بنا ان کی گنز سے ڈرے اس کی طرف بڑھا۔ جب شیزان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے ماہی کی طرف سے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ میری بہن سے دور رہنا کیپٹن، تم جیسے دھوکے باز کی سزا صرف موت ہے۔ شیزان نے اپنی گن اس کے سر پر تانی۔ نو شیزی، ماہی نے تڑپ کر اس کی بازو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا، جس پر شیزان کو اس پر شدید غصہ آیا، جو اب بھی اس شخص کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ گن تو نیچے کر لی اس نے، لیکن اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے لاریب کو صوفے پر باندھ دیا۔ وہ بے جان سا صرف ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی بھی سخت نہ تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ آج وہ دور جا رہی تھی۔ اسے تو کل ہی اس نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ اپنی محبت کو وہ کبھی تکلیف نہیں دے گا، اسے دور نہیں جانے دے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے دیر ہو گئی ہے، وہ اسے تکلیف دے چکا تھا۔ اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ پورا ریسٹورانٹ سجا ہوا تھا، وہ بھی نہایت خوبصورتی سے۔ اس نے بے ساختہ اپنے برابر میں شہرام کو دیکھا، جو مسکراتی اور جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا اور وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ ریسٹورانٹ کی بڑی سی راہداری سے گزر کر وہ اسے ایک جگہ لے آیا۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ بھی خوبصورت جگہ تھی، جہاں ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک لمبی سی اس نے سکون بھری سانس اندر کھینچ کر باہر کی اور ہوا کے سپرد کی۔ واؤ! وہ اسے ہاتھ چھڑا کر کھلے آسمان کے نیچے بازو پھیلائے آسمان کی طرف سر اٹھائے آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہی تھی۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، مجھے بہت پسند آئی، کاش یہ جگہ میں پہلے آئی ہوتی، وہ خوشی سے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ایک تو کئی دنوں بعد وہ باہر نکلی تھی اور ایسی پرسکون جگہ واقعی میں اسے بے حد خوش کر گئی تھی۔ کچھ قدموں کو فاصلوں کو مٹاتا وہ اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ کمر میں ڈال کر اسے سینے سے لگایا اور اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ اس کی بہکی نظر سمجھ کر عریشہ کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھیں۔ میری قربت کے رنگ تمہارے چہرے پر مجھے دیکھنے ہیں، یوں رخ نہ پھیرا کرو، وہ گھمبیر آواز میں اس کی ٹھوڑی پر لگے کٹ پر لب رکھتا گویا ہوا۔ وہ توغان پلیز، مجھے بھوک لگی ہے، وہ من منائی اس کی باہوں میں۔ اوکے، لیٹس گو۔
وہ اسے لیے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہاں سارا مینیو شہرام نے اپنی پسند کا رکھا تھا، جو ایک عرصے سے اس نے نہیں کھایا تھا، لیکن آج اپنے من پسند شخص کے ساتھ من پسند چیزیں، من پسند جگہ، ہر چیز وہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کب محبت عشق میں بدل گئی، کب وہ لڑکی اس کے جینے کی خوبصورت وجہ بن گئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اب اتنا تو طے تھا کہ وہ بیسٹ اس لڑکی کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ تنہائی کا عادی تھا، اب اپنی تنہائی میں اسے شامل کر لیا تھا، جس نے اس کی تنہائی میں رنگ بھر دیے تھے۔ یہ سب میری پسند کا ہے اور یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، وہ ٹیبل پہ رکھے کھانوں کی طرف اشارہ کرتا بولا اور ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ آپ تنہائی پسند ہے؟ اس نے سادہ سا سوال کیا، جس پر وہ کئی دیر تک چپ رہا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس جگہ سے معلوم ہو گیا تھا، جو کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہے، واقعی پرسکون جگہ ہے۔ یہاں تنہائی میسر ہے تو واقعی بندہ تنہا پسند ہوگا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتی پوری جگہ کا جائزہ لینے لگی، جبکہ وہاں لمبی چار دیواری تھی جس پر چھوٹی چھوٹی لائٹوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ باقی ایک گیٹ تھا جہاں سے وہ ریسٹورانٹ سے ہو کر اندر آئے تھے۔ لیکن میری تنہائی پسند کی وجہ کچھ اور ہے، اور میں اپنی اس تنہائی میں تمہیں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے زندگی کے سارے سفر کو تمہارے ساتھ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے جینے کی چاہ نہیں تھی مجھے، لیکن اب ایک تمام عمر تمہاری سنگت میں قربت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک خوبصورت وجہ ہو تم، میری زندگی کی محبت کی چھوٹا لفظ ہے اس کے آگے، جو بھی ہے وہ اب صرف تم ہو۔ کب سے ہے یہ تم نہیں جانتی، لیکن سانسوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ آئی لو یو مور اینڈ مور۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے ایک ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی محبت کا والہانہ انداز میں اظہار کر رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں اہمیت بتا رہا تھا جو اس کی وجہ تھی جینے کی، اور اپنے ان پلوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ عریشہ کنگ رہ گئی، اس کے ہر لفظ سے جھلکتی سچائی اسے اپنے اندر محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ابھی نہیں بلکہ سالوں سے چاہتا ہو اسے۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا، گویا اس نے ہر لفظ میں ساری بات کہہ دی تھی، جیسے اس کے دل کو بھید جان گیا ہو۔ عریشہ، مجھے مت آزماؤ، جواب دو، تمہارے معاملے میں مجھ میں برداشت نہیں۔ تم مجھ سے نظریں پھیرو، مجھے برداشت نہیں۔ میری محبت کا جواب نہ دو، مجھ سے برداشت نہیں۔ مجھے نظر انداز کرو، گوارا، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا وہ بے صبری اور بے چینی سے بولا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اس نے ہمت کر کے بس یہ لفظ کہے۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں، یا میرا ساتھ برداشت نہیں، جو تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں؟ وہ اس بار تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کا ساتھ مانگ رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اب تک اس سے بدگما تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ مجھے وہ کیسے کہتی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ اس شخص کی محبت سے ضد لگائے بیٹھی ہے کہ اظہار نہیں کرے گی جب تک وہ اسے پاکستان نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں کہو۔ وہ بے تاب تھا، اس کے منہ سے اظہار سننا چاہ رہا تھا اپنی محبت کا۔ بھوک لگی ہے، کب سے، اور آپ ہیں کہ کب سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ بات بدلتی معصومیت سے دہانی دینے لگی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے، اور وہ بھی بہت، جبکہ اس خوابناک ماحول اور فضو میں قید وہ اس کی بات پر دل محسوس کر کے رہ گیا تھا، اور ایک گھوری عریشہ پر ڈالی۔ آپ نے نہیں کھانا کیا؟ یہ سب آپ کی پسند کا ہے ویسے بھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتی بولی، جو خاموش منہ لٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مر گئی میری بھوک، وہ جلے کٹے انداز میں بولا، اور عریشہ نے ہنسی دبائی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تم ٹھیک ہونا بالکل۔ شیزان اسے اپنے سامنے کیے یقین کر رہا تھا۔ اس کی بہن اس کے پاس ہے۔ ہاں شیزی، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تھینک یو، تم لوگ وقت پر آ گئے۔ وہ اسے یقین دلاتی ممنون نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہمارے بیچ اس لفظ کی گنجائش کی جگہ کہاں ہے؟ ہاں؟ وہ خفگی سے لفظ تھینک یو پر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن آج جانے کیوں ضرورت تھی اس لفظ کی؟ اچھا، میں تھکی ہوں اور مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ اس کا بازو ہلکا سا تھپ تھپا کر دراب کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ نیلی شرٹ، بلیک پینٹ پر سلیقے سے بال باندھے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، آنکھوں پر سن گلاسز، متواتر چال چلتا وہ یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ویلکم حیدر، آؤ۔ پرنسپل خوش دلی سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر کو خم دیتا وہاں رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ کیا لوگے آپ؟ کچھ نہیں سر، مجھے لگتا ہے مجھے کام شروع کر دینا چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھا۔
اس بندے کی سنجیدگی بنا، ہاں چلو آپ کو کلاس سے متعارف کروا دوں۔ وہ پرنسپل کے ہم قدم ہو کر کلاس تک آیا۔ یہ آپ کی کلاس ہے حیدر۔ بچوں، یہ آپ کے نئے سر ہیں، حیدر محمود۔ پرنسپل نے سب سے اس کا تعارف کروایا، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ سب کا تعارف لیتے وہ ایک لڑکی پر آن ٹھہرا، سہرش حیدر۔ اس لڑکی نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنا تعارف کروایا، جبکہ اس کے انداز بھگدڑ سے چل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے بعد وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو سکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، بس اتنا انداز تھا کہ جگہ چینج ہے، لیکن حیران تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ توغان سے پوچھتی تو وہ کہتا ہم باہر آئے ہیں۔ وہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، جنگل کے بیچ وہ گھر تھا جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ایک رات سوئی تو اس کی آنکھیں اس گھر میں کھلی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، جانے کیوں عریشہ کو لگا کہ وہ اپنوں کے قریب ہے۔ وہ فریش ہو کر سوچوں کو جھٹک کر باہر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا جھکا جوتے پہن رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ کہیں جا رہے ہو؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ان دونوں میں وہ واپس اس سے مانوس ہو گئی تھی، لیکن کچھ فاصلے ابھی بھی تھے ان دونوں میں۔ اپنوں کے پاس جانے کی دھن ابھی بھی سوار تھی۔ ہاں کچھ ضروری کام ہے، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، وہ چہرے پر چھائی سنجیدگی لیے برخلاف نرمی سے بولا تھا۔ تمہیں ایسے کون سے ضروری کام ہوتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے؟ ہاں مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ تم انسان ہی کوئی مشین ہو جو جب دیکھو تیار رہتا ہے۔ کام ہے ضروری، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ کام ہے ضروری، جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ اس کی نقل اتارتی بولی، ہاتھ میں پکڑا ٹاول بیڈ پر پھینکا تھا۔ ہاں ہاں میری جان کتنی سویٹ لگ رہی ہے غصے میں۔ کیا وہ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میری بلا سے جاؤ یا نہ جاؤ، بظاہر لاپرواہی سے بولی لیکن لہجے میں خفگی تھی۔ اوہ میری جان، باقی بہت ضروری کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، سچ میں، وہ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، جس پر عریشہ کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو براؤن تھی۔ تم لینس کیوں پہنتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم؟ بس معلوم ہو گیا، تم بتاؤ لینس کیوں پہنتے ہو؟ ایسے ہی یار، یہ کلر بہت پسند ہے مجھے۔ وہ سمجھ گیا تھا اگر اس نے بات پوچھی ہے تو کسی وجہ سے پوچھی ہوگی، اس لیے مکرنا بیکار تھا۔ اوہ اوکے، اس نے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ مجھے یہ بتاؤ ہم کہاں ہیں؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ اگر وہ بتا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو اس نے سوچا تھا وہ اس پر عمل کرے گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے میری جان، ہم دبئی سے باہر ہیں، اوکے؟ ناؤ بائے، خیال رکھنا اپنا، لو یو مور اینڈ مور۔ اس کی پیشانی اور آخری الفاظ پر گال چومتا نرم مسکراہٹ کے ساتھ وہ چلا گیا تھا۔ اس کا بات کو ٹالنا عریشہ کے ارادوں کو اور مضبوط کر گیا تھا۔ آج اسے پھر اپنے کیبن میں وہی خط ملا جس پر صرف لکھا تھا برادر اور ساتھ سرخ گلاب۔ وہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے مسلسل یہ خط اور گلاب کا پھول موصول ہو رہا تھا۔ کون بھیج رہا تھا، کیوں بھیج رہا تھا، اور کہاں سے یہ سارا کارڈ غائب تھا؟ ابان حبیب کے لیے مشکل ہو گیا تھا یہ جاننا۔ ہاں ہیلو، اچھا، انہیں تم واپس قید کرو، میں ابھی آیا۔ فون پر ملنے والی خبر سے ابان حبیب واپس الٹے قدم پولیس اسٹیشن سے نکل گیا۔ جلدی جلدی میں اس کی گاڑی سامنے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ شٹ، وہ بڑبڑایا، سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلا۔ یہ روڈ آپ کی ملکیت ہے جو آپ اندھا دھند گاڑی چلا رہے ہیں؟ وہ گاڑی سے نکل کر باہر آئی۔ دیکھیں مس، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، آپ کے نقصان کی بھرائی کر دیتا ہوں۔ اس وقت وہ مقابل سے بحث کے موڈ میں نہیں تھا، جلدی میں تھا۔ آپ پولیس والے ہیں تو کیا آپ پیسے دے کر منہ بند کروائیں گے ہمارا؟ ہاں؟ اس کی بات پر وہ غصے سے چیخی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص پولیس کی وردی میں ملبوس تھا اور اسے تو سخت نفرت تھی پولیس والوں سے۔ مس، میرے پاس وقت نہیں آپ سے الجھنے کا، میرا کارڈ رکھیں، یہ میں بھر دوں گا، آپ کے نقصان کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما کر ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ اور حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو حسب معمول حسنہ گم سم سی بیٹھی تھی۔ ان کے پاس حیا لاریب کی ماں انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ لاریب آگے تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ حیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ وہ حسنہ کے پاس بیٹھے۔ وہ تھکا ہارا لمبی سانس بھر کر ان کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گیا۔ چچی، اس نے دھیمی آواز میں انہیں پکارا، لیکن انہوں نے اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ چچی، میں کوشش کر رہا ہوں پوری، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوگی، وعدہ کرتا ہوں۔
وہ ان کا ہاتھ تھامتا انہیں یقین دلانے لگا تھا۔ سب تمہاری غلطی ہے، تمہارے مشن میں میری معصوم بچی پھنس گئی، جانے کہاں کیسی ہوگی میری بچی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو۔ حسنہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیا کھڑی تھی۔ چاچو اور ڈیڈ کہاں ہے؟ اس نے بے مقصد پوچھا۔ آفس میں ہیں ابھی تک۔ حیا نے اپنے اجڑے بیٹے کو دیکھا جو مسکرانا بھول گیا تھا، زندگی جینا جیسے بھول گیا تھا۔ نہ جانے کیا روگ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ اسے زیادہ دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تھا۔ بھوک نہیں لگی، لاریب کہتا کمرے میں آ کر جوتوں سمیت بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس دشمن جاں کی یاد آج پھر سے اسے جکڑ رہی تھی۔ سیکیورٹی تو وہاں نہیں تھی کیونکہ توغان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ وہاں گھومنے آئے ہیں، تو سیکیورٹی کا کیا کریں گے؟ ہو نہ ہو وہ پاکستان میں تھی۔ اسے پورا شک تھا اپنے ملک کی خوشبو پہچانتی تھی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ پورے گھر میں کیمراز تھے۔ وہ اپنے سوچے سمجھے پلان کے مطابق وہاں سے نکل کر باہر آئی اور اب ہر طرف نظریں دوڑا رہی تھی کہ کس طرف جائے۔ وہ جنگل میں تھی، رائٹ سائڈ۔ اس نے یہی سوچا اور چل دی۔ کافی چلتے چلتے اسے ایک گاڑی کے ٹائر کے نشان نظر آئے، جیسے کوئی ہنٹ تھی۔ شکر ہے، تھینک یو اللہ جی۔ وہ خوشی سے ان ٹائرز کے نشانوں کو فالو کرتی روڈ تک پہنچی۔ شاید آج قسمت اس کا ساتھی تھی یا شہرام کا برا دن تھا جو وہ وہاں سے آسانی سے نکل کر آئی تھی۔ روڈ سنسان جگہ پر تھی لیکن جگہ پاکستان ہی تھی، وہ یہ سمجھ چکی تھی۔ یار تم دیکھو یہاں، میں ذرا وہ سامنے والی شاپ پر امی کے لیے شال دیکھ کر آتا ہوں، حوریہ سے کہتا سامنے کی طرف اشارہ کرتا وہ بولی تھی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ وہ اس دکان سے نکل کر سامنے والی شاپ پر جا رہی تھی۔ بیچ میں روڈ تھا اور رش بھی کافی تھا۔ بازار میں بائکس گزرتی جا رہی تھی سامنے سے۔ ایک تو اس تنگ گلی سے بھی لوگ بائک چلانے سے باز نہیں آتے۔ تعصب سے بڑبڑاتی ہوئی وہ آگے بڑھی، جب نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ دراب؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ ایک لڑکی کے ساتھ اسے دیکھ کر وہ بھی اپنے سامنے ایک غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ تم جھوٹے کمینے انسان، میری زندگی برباد کر کے خود خوشی سے آزاد گھوم رہے ہو۔ وہ قریب جا کر جھپٹی تھی اس پر۔ سب ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے جو اس لڑکے کے بال مٹھی میں قید کیے زور سے کھینچ رہی تھی اور بار بار اس کے سینے پر تھپڑ جڑ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو اسے پاگل لڑکی، چھوڑو۔ وہ لڑکی غصے سے اسے گھورتی دراب کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم چپ رہو چڑیل، تمہیں نہیں پتا یہ کیسا ہے۔ وہ اسے چپ کرواتی اب شعلہ بار نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کون ہے یہ میرا، اور میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کے برابر میں کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ آپ ہیں کون؟ میں نہیں جانتا۔ کون ہے یہ؟ ناسمجھی سے اسے کہہ کر اس نے برابر کھڑی لڑکی سے کہا۔ سن لیا تم نے؟ عجیب پاگل جاہل لڑکی۔ وہ لڑکی دراب کا ہاتھ تھامے قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ یہاں اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ مہرماں کو امید ہرگز نہ تھی۔ اس کی اتنی بے اتنائی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں، مرچیں سی لگنے لگی تھی شاید اس کی آنکھوں میں۔ کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو آج؟ ماہی نے اس کا موڈ دیکھ کر پوچھا جو جب سے گھر آئی تھی سب کو کانٹے دوڑے جا رہی تھی۔ 1-2 کا ایکسپیکٹر مل گیا مجھے، میری گاڑی ٹھوک دی، اوپر سے اپنی امیری جھاڑ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے نقصان کی بھرپائی کر دے ہوں جاہل انسان۔ اس نے ہاتھ میں اس کا پکڑا کارڈ غصے سے نیچے پھینکا۔ ماہی نے ہنسی دبائی، اپنی بہن کو جانتی تھی، اسے پولیس والوں سے سخت نفرت تھی۔ اوہو انا، چھوڑ دیں، غصہ بیچارے کو کیا پتا اب کہ آپ کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ اس نے نیچے جھک کر اس کا پھینکا کارڈ اٹھایا، لیکن کارڈ پر نام پڑھ کر اس کا رنگ اڑا۔ ابان حبیب، وہ بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ انیزہ نے سن لی تھی۔ وٹ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ درستگی سے کہہ کر اس نے ماہی کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹا۔ مطلب وہی ابان حبیب تھا، میں کیسے غلطی کر سکتی ہوں، اس کا وہیں گلا دبا دیتی میں۔ اس نے نفرت سے کارڈ مٹھی میں دبوچا۔ انا ریلیکس، ہمیں ہوش سے کام لینا ہے، جوش سے نہیں۔ ماہی نے اسے کام ڈاؤن کیا تھا۔ منہ پر رومال باندھے ادھر ادھر دیکھتا وہ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا۔ اندر جا کر اس نے یہاں وہاں دیکھا لیکن کمرے میں ہی شیزان آڑا ترشا لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے برابر والے کمرے میں جم کا سامان تھا جہاں دراب مصروف تھا۔ دروازے سے جھانکتا اسے دیکھا۔ بھائی آپ آ گئے؟
وہ رننگ مشین سے اترتا خوش دلی سے بولتا اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسے کہہ کر اس نے اپنے منہ سے رومال اتارا اور کچن میں چلا گیا۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالی، اندر کمرے میں سوئے ہوئے شیزان کے اوپر انڈیلی۔ تمہاری یہ نیندیں پوری نہیں ہوئی، اٹھو فوراً۔ دراب نے امڑ آنے والی ہنسی چھپائی تھی۔ وہ میں تھک گیا تھا۔ ایسے اٹھائے جانے پر وہ آگ بگولا ہوا، غصے سے کچھ غلط کہنے ہی والا تھا کہ بیسٹ کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہوگی، اس لیے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے یہاں تمہیں سونے کے لیے نہیں بلایا، کام پر دھیان دو، آئندہ غافل نہ دیکھوں میں تمہیں۔ یوں سب کرخت لہجے سے اسے وارن کر کے چھوٹے سے لاؤنج میں وہ آیا تھا جہاں دراب بیٹھا بیسٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ آج پہلا دن تھا تم لوگوں کا یقیناً۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سب پرفیکٹ تھا، کام بھی اچھا ہو گیا، لیکن وہ کہتے کہتے چپ ہوا۔ دونوں نے شیزان کو دیکھا جو منہ بنا کر انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے شیزان سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں میری چھوٹی بہن بھی پڑھتی ہے، میری ہی کلاس میں ہے۔ اس کی بات پر دونوں چونکے۔ سوچتے ہیں کچھ تم جانتے ہو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ان سب کو نقصان پہنچانا نہیں، بس قید کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھی اور باس کو پولیس سے آزاد کروانا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے بولا۔ اس کا ڈر وہ سمجھ گیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی نہیں چاہتا وہ دوبارہ کسی ایسے حالات سے گزرے۔ اس نے سر ہلا کر کہا۔ شہرام تو سب حالات جانتا تھا اس کے۔ جو ٹھیک لگے گا، بس کام میں کوئی کوتاہی اور غلطی معاف نہیں کروں گا میں۔ اس کا لہجہ نرم تھا لیکن وارننگ دینے والا تھا۔ بھائی کچھ اور چاہیے آپ کو؟ وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتی اسے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں گڑیا، اب تم سو جاؤ، وہ سر اٹھا کر نرمی سے بولا۔ وہ بھی سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ فائلوں میں سر گھسا کر بیٹھا تھا جن میں ثبوت تھے۔ ان لوگوں نے ہاشم اور بیسٹ کے خلاف لوگ رباب اور سفیان کو پکڑ رکھا تھا۔ ڈائمنڈز بھی انہی کے پاس تھے، جبکہ سفیان سب انہی کے قید میں تھے۔ وہ لوگ بیسٹ کو بھی پیغام پہنچا چکے تھے۔ اگر اپنے ساتھی اور باس کو چاہتے ہو تو گرفتاری دے دو، پر اس کی طرف سے ابھی تک ہنوز خاموشی تھی۔ کافی تفتیش اور ثبوت کے مطابق انہیں یہ پتا چلا تھا کہ بیسٹ کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے بعد وہ یہ نہیں جان پائے تھے کہ بیسٹ ہے کون۔ فون بجنے پر اس نے فائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو ان ناؤن نمبر سے کال تھی۔ اس نے مصروف سے انداز میں کال پک کی۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر موبائل دیکھا۔ جی؟ ارے آپ بھول گئے ہیں انسپکٹر صاحب، کل جس گاڑی کو ٹھوکا تھا آپ نے، میں وہی ہوں۔ میرے نقصان کی بھرپائی کرنی تھی آپ نے۔ وہ ہینڈز فری کانوں میں ڈالے لیپ ٹاپ پر اس کے حوالے سے ملی ساری ڈیٹیلز پڑھ رہی تھی۔ گاڑی ٹھوکی ہے میں نے؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ سرے سے ہی بھول گیا تھا اس واقعے کو۔ جی، آپ کی یادداشت کافی کمزور لگ رہی ہے، لگتا ہے میرا حساب آپ کو یاد دلانے پر پڑیں گے۔ اس کا لہجہ زور معنی تھا۔ نہیں ایکچولی میں بھول گیا تھا مس، وہ یاد کرتا معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ انیزا، اس کی آدھی بات اس نے پوری کر دی تھی۔ اوکے مس انیزا، صبح میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا، ڈونٹ وری، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں پھر صبح آؤں گی۔ ویسے آنا کہاں ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، آپ نہیں آئے، بس گاڑی ورک شاپ بھیج دینا اپنے ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ مصروف تھا اس لیے بات ختم کرنا چاہتا تھا جلدی جلدی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یوں کرتے ہیں کیفے میں ملتے ہیں، ایک کپ کافی کا بھی ہو جائے گا انسپکٹر صاحب، وہ انسپکٹر پر زور دیتے بولی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی کس قدر اور کس دل سے یہ سب کہہ رہی تھی، ورنہ انیزا کا بس چلتا تو ایک گولی سے اسے اڑا دیتی۔ اوکے، آپ آ جانا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر موبائل بند کر دیا۔ ٹیڑھی کھیر ہے، اس نے زہریلی مسکراہٹ سے سوچا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، دروازہ کسی نے پیچھے سے بند کیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنے سے رکا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہونٹوں پر بھاری ہاتھ دیکھے پیچھے مڑنا چاہا جہاں وہ کھڑا تھا۔ ریلیکس بیبی، میں ہوں تمہارا دراب۔ اس نے مہرماں کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز سن کر اس نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم دھوکے باز شخص ہو، چاہتے کیا ہو، کیوں آئے ہو تم؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرائی۔ آف کورس یار، اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، وہ آرام سے کہتا ہے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کون سی بیوی جسے تم نے سب کے سامنے جاننے سے انکار کر دیا اور اب حق جتانے آئے ہو؟ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، میں کہتی ہوں۔ وہ غصے سے اسے بیڈ سے دھکیلنے لگی۔
دراب نے اسے کھینچ کر خود پر گرایا۔ کچھ زیادہ ہی شینی بن گئی ہو اب تم، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا بولا۔ خبردار، چھو مت مجھے اور دور ہو جاؤ۔ اس نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھورا اور اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ میں تو پوچھوں گا، میرا حق ہے تم پر، صرف میرا۔ اس نے کروٹ بدلی اور خود اس پر جھکا جبکہ وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ شش، تمہارا ہی آج ہے بھی، کل بھی، اور ہمیشہ میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا آنکھیں موند کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ یقین رکھنا مجھ پر۔ یقین؟ تم پر؟ تم یقین کے قابل ہو؟ مجھے خود بتاؤ۔ 2 سال پہلے مجھ سے نکاح کیا اور چلے گئے، پھر 2 سال بعد اچانک آئے اور تڑپا کر مجھے پھر چلے گئے۔ صبح دیکھا تھا تمہیں میں نے، اور اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، اور آج تو حد ہی کر دی، سب کے سامنے پہچانے سے انکار کر دیا اور ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہے تھے۔ بتاؤ کیسے یقین کروں تم پر؟ اس نے پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ پھیکے سا مسکراہٹ سے مسکرایا۔ سب بتا دوں گا، اس بار پھر یقین کر لو۔ وہ اس کو کندھوں سے تھامتا اس کی اداس آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کتنی لڑکیوں سے افیئر ہے تمہارا؟ اس بار ضبط کے باوجود وہ رو دی تھی۔ اس کی بات پر دراب کو سمجھ نہ آیا تو وہ ہنسے یا روئے۔ شش میری جان، وہ میری فرینڈ تھی صرف، رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جانتی ہو نا۔ چلو شاباش، بس کرو۔ اس کے آنسو صاف کر کے وہ اس کو بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ فرینڈ تھی یا گرل فرینڈ؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ ہاں یار، میری گرل فرینڈ تم ہی ہو اور بیوی بھی، قسم سے۔ اس نے زبردستی سے اسے گلے لگایا جبکہ وہ مزاحمت اب بھی کر رہی تھی۔ اب میں سچ میں چلا جاؤں گا اگر اب مزاحمت کی۔ اس کی کمر پر پکڑ کر مضبوط کر کے اس نے دھمکی دی۔ اس نے فوراً مزاحمت بند کر دی تھی۔ اس کے سینے سے لگی نظریں اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ میری جان، بہت محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند کر اسے خود میں بھینجا۔ وہ خفا سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص مہرماں کا سکون تھا۔ گھر میں خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گھر چھوٹا 2 ہی کمرے کا تھا، اس لیے اسے فوراً محسوس ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ دل میں اپنے خدشوں کو غلط ثابت ہونے کی دعا کرتا وہ پورا گھر چھاننے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ عریشہ اب وہ باہر آ کر ہانکیں لگا رہا تھا، لیکن کہیں اس کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا۔ غصے کی زیادتی سے رگیں پھول ہوئی تھیں۔ اس وقت جیسے انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنے روم میں آ کر اس نے سارے کیمراز دیکھے، مطلب وہ خود بھاگی ہے۔ ڈیم اٹ! شہرام نے اسکرین پر اسے جاتے دیکھ کر پاس پڑے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں نیچے گرا دی تھیں۔ عریشہ، کیسے کر سکتی ہو تم ایسا میرے ساتھ؟ ہاں، کیسے؟ وہ دھاڑا تھا، آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں اس کی۔ قسمت آج مہربان تھی اس پر، یا پھر بیسٹ کی قسمت خراب تھی۔ وہ تھوڑی تگ و دو کے بعد باہر آئی اور وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ لاریب اپنے کمرے سے نکل کر کہیں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ لاریب! وہ اپنے دھیان میں چلتا آ رہا تھا جسے دیکھ کر عریشہ نے بے تابی سے پکارا۔ وہ 3 مہینے اپنوں سے دور رہی تھی۔ لاریب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عریشہ! وہ بے یقینی سے اس کی طرف آیا۔ کیسے ہو تم؟ مجھے چھوڑ کر چلے آئے ہو؟ وہ شکوہ کرتی اس کے گلے لگ گئی۔ ماما، چاچی! وہ اس کا سر تھپکتا نم آواز میں انہیں بلانے لگا۔ کیا ہوا؟ حیا کی بات ان کے منہ میں رہ گئی جب انہوں نے عریشہ کو دیکھا۔ تائی! وہ فوراً روتی ان کے گلے لگ گئی۔ عریشہ بچے، کہاں تھی تم؟ ٹھیک ہو؟ کیسی ہو؟ انہوں نے شفقت سے اسے گلے لگایا تھا۔ حسنا، دیکھو کون آیا ہے۔ انہوں نے آواز لگائی۔ تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے عریشہ کا ماتھا چوما تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ انیزہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ کوئی دوائی لے رہی تھی۔ فوراً گھبرا کر مڑی۔ کچھ نہیں انیزہ، بس سر میں درد تھا تو اس کی میڈیسن لے رہی ہوں۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ دکھاؤ ادھر، میں بھی دیکھوں کہ کون سی میڈیسن لے رہی ہو۔ اس نے اس کے پیچھے چھپا ہاتھ اپنے آگے کیا۔ اس کی مٹھی بند تھی۔ اس نے زور سے اس کی مٹھی کھولی۔ یہ سر درد کی دوا ہے، اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر اس نے پوچھنے والے انداز میں کہا۔ وہ انا، اس نے آنکھیں میجی۔ انیزہ نے زوردار ایک تھپڑ ماہی کے منہ پر مارا تھا۔ انا! کمرے میں آتا شہزان فوراً اس کی طرف لپکا اور بے یقینی سے انیزہ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اوپر سے ہم 3 اتنی بڑی سچائی چھپائی ہم سے۔
مجھے بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ ماہی؟ کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں ہم نے یہ تمہیں سکھایا نہیں تھا۔ وہ دھاڑی، تم شہزی اس کا دھیان نہیں رکھ پائے، تمہارے ہوتے ہوئے اس نے اتنی بڑی بے شرمی کر دی۔ وہ شہزان پر چلا رہی تھی۔ انا اس میں اس کی غلطی نہیں، آپ پوری بات، شہزان نے انہیں نارمل کرنا چاہا۔ تو تم بھی جانتے ہو شہزی؟ کیسے؟ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا اور اتنا بڑا سچ چھپایا۔ یہ دن دیکھنے تھے میں نے، تم دونوں کی تربیت یہ کی تھی میں نے، یا اتنے بڑے ہو گئے کہ تم لوگ اس نے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا؟ نہیں انا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ پہلے ہماری بات تو پوری سنیں۔ ماہی نے مری مری آواز میں انہیں یقین دلانا چاہا اور سچ بتانا چاہا۔ ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ ہاسپٹل ابارشن کروانے۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس نے تو یوں تک نہ پوچھا اس نے کیوں، کیا اور کیسے ایسا گناہ کیا اور گناہ کار کون ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں شہزی، میں نہیں کروں گی۔ آپ میری بات ضرور کان کھول کر سن لیں اور جو چاہے سزا مجھے دے دیں، لیکن میں ہرگز ابارشن نہیں کرواؤں گی۔ وہ تڑپ گئی تھی اس کی بات پر۔ جب تک تم میری بات نہیں مانتی تب تک تم مجھے مرا ہوا سمجھو اپنے لیے، انا درشتگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو گیا تھا، یونیورسٹی کے لیے اسے جلدی جلدی تیار ہونا تھا۔ کل بھی وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، حسب توقع لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا جو بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ اس آواز پر وہ پلٹا اور سامنے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر اسے خوشگوار احساس ہوا، مطلب وہ اسی کی کلاس میں تھی۔ نو مس، وجہ پوچھ سکتا ہوں لیٹ آنے کی؟ مصنوعی تیوریاں چڑھاتے اپنا سر ہونے کا روب اس پر جھاڑا۔ وہ چونکی، جانا پہچانا لہجہ، سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سوری سر، لیٹ ہو گئی بس۔ سر جھٹک کر وہ منمنائی، اپنا وہم سمجھی تھی کہ دراب ہوگا، اس کے سامنے بھی وہی سر کے روپ میں اس نے خود کو وہاں ساکن پایا تھا۔ اوکے، آئندہ دھیان رکھیں، مجھے نہیں پسند کہ میری کلاس میں اسٹوڈنٹ لیٹ آئیں۔ اس سے کہاں اپنی جان کی اتری شکل دیکھی گئی تھی، اس لیے نرمی سے بولا تھا۔ اوکے سر اینڈ تھینک یو۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے کل سے دراب کو خود پر کافی سوار کیا ہوا ہے، جو اسے سر میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ استغفار توبہ، اپنی سوچ پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ دراب اپنی دلکش مسکراہٹ چھپاتا کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس سے حیرت ہوئی کہ اس نے اس کو دیکھ کر ریئیکشن کیوں نہیں دیا، لیکن کام کے دوران اسے اپنی پشت پر نظروں کا احساس تھا اور وہ خوب سمجھ رہا تھا۔ گھر میں واپس جیسے آئی تو رونق آ گئی تھی۔ اس کی صحیح سلامت واپس آنے پر وہ سب خوش تھے۔ حسنا تو ایک پل بھی عریشہ سے دور نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ابھی وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ دھیمی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میری باتوں سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے کپڑوں پر شرمندہ ہو۔ قریب ہی سے جیسے شہرام کی آواز اس کے کان میں آئی ہو۔ ہے جان، آج کے بعد کسی کے سامنے جاؤ تو اس چادر کے بنا نہ جانا، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہو، تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ کیسے کیسے دیکھتے ہیں لوگ ایک لڑکی کو، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ جو نظریں تمہیں غلط نگاہ سے دیکھیں وہ دوبارہ کچھ دیکھنے کے لائق رہیں۔ ان نظروں سے مجھے حسد ہوتا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے کمرے کو دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، بس اس کی آواز کی باتیں اس کے گرد گونج رہی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، مطلب میں اسے چھوڑ کر چلی آئی۔ اس نے کیا کیا تھا ایسا جو میں اسے چھوڑ آئی؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ اف، وہ ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، اس کا غصہ ہے، ڈھونڈ رہا ہوگا مجھے، اس کی کوئی غلطی، وہ خود سے کہتی ہی اس کی غلطی ڈھونڈنے لگی تھی۔ ان 2 مہینوں میں کبھی اس نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس کی غلطی پر بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ بہت دفعہ وہ اس کے کام کے دوران اسے ڈسٹرب بھی کر دیتی تھی، مثلا لیپ ٹاپ چھیننا یا اس کی فائل کام کے وقت چھپا دینا۔ وجہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کام کرتا تھا جس سے وہ چڑھتی تھی۔ اس عرصے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کام کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ کتنی محبت دی تھی اس نے اس کو، جیسے وہ شخص بنا ہی محبت کا تھا۔ حق ہونے کے باوجود کبھی اس سے اپنا حق نہیں مانگا، نہ ہی جتایا تھا۔ اگرچہ زبردستی نکاح کیا تھا اس نے اسے مجبور کر کے، پر وہ مجبور کیوں ہوئی تھی؟ اپنے دل کے ہاتھوں ہوئی تھی، نہ اپنی رضامندی اس نے خود دی تھی۔ کیا بھی زبردستی ہوئی تھی؟ نہیں، وہ خود ہی سوچ کے خود ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اگر وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنوں کے پاس جانا ہے یا پاکستان جانا ہے تو کبھی اس نے منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور کہا تھا کہ ملنے کا ایک مناسب وقت پہ ملا دوں گا۔
وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ لے جاؤں گا یا چلیں گے ساتھ۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بہانے بنا رہا ہے۔ کہاں تھی اس کی غلطی؟ ڈھونڈنے سے بھی اسے اس شخص میں کہیں کوئی غلطی نظر نہ آئی تو وہ خود کئی دنوں سے پھر سے اداس ہونے لگی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پر نزاکت سے چلتی وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ مطلوبہ انسان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری اور منہ میں کرواہٹ گھل گئی، لیکن انہیں خوشگوار مسکراہٹ میں تبدیل کرتی انیزہ ہاشم اس کے پاس آئی تھی۔ ہائے، اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ آپ؟ ابا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو دراز قد پر وائٹ تھری پیس سوٹ میں ملبوس پونی ٹیل بال، آنکھوں پر سن گلاسز، بازوں میں نزاکت سے لٹکتا اس کا پرس، ہائی ہیل پر وہ تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہی جس کی گاڑی کے نقصان کی بھرپائی کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ادا سے مسکرا کر کہتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا مس انیزہ، ہیلو، میں ابان حبیب، اس نے خوشگواری سے کہا۔ دل کی کیفیت اچانک سے جیسے بہار کے موسم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کیا لیں گی آپ؟ اس نے میزبانی کے آداب نبھائے۔ اس دن میں وہ جلدی میں تھا، اس لیے صحیح سے انہیں دیکھا نہ تھا، یا اسے شاید شکل تھوڑی بہت یاد تھی۔ اب وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، پر ہاں دیکھی دیکھی لگ رہی تھی اسے، جیسے کسی کا عکس تھا اس میں۔ فی الحال تو صرف جوس۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی دل ہی دل میں وہ اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ آج وہ تیار ہو کر آئی تو تھی، ورنہ کتنے سال ہو گئے تھے اسے تیار ہوئے، سال ہو گئے تھے اس نے خود پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ آپ کا اتنا نقصان ہوا، آپ بتا دیں، میں بھرپائی کر دوں گا۔ وہ جیب سے اپنا والیٹ نکالتا اسے گویا ہوا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس یہ لنچ آپ کی طرف سے ہوگا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے ابان کو منع کیا۔ وہ جو والیٹ سے پیسے نکال رہا تھا وہیں رک گیا۔ وہ تو میری طرف سے ہی ہے، آپ پھر بھی اپنا نقصان بتا دیں، اس نے اصرار کیا۔ نقصان تو بہت بڑا کیا ہے، جس کی بھرپائی تمہاری سانسیں ہی کر سکتی ہیں، انسپکٹر ابان حبیب۔ وہ دل ہی دل میں نفرت سے اسے مخاطب ہوئی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے کافی اصرار پہ بھی وہ نہ مانی۔ کھانا آیا تو دونوں نے کھانا کھانے لگے، جبکہ ابان کی پرشوق نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں یار، شیزان کے پوچھنے پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ دونوں صبح ہی سے پریشان تھے۔ کوئی 20ویں بار چکر شیزان نے کمرے کا لگایا تھا، جہاں بیسٹ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ بازو آنکھوں پر تھے اس کے، جبکہ اس کا ایک پاؤں مسلسل حرکت میں تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کی لیلا کہاں ہے؟ وہ چڑھ کر سلیب پر بیٹھ گیا۔ دراب چائے بنا رہا تھا۔ گھر پر ہوگی اور کہاں؟ اس کے بے تکے سوال پر دراب نے اسے گھورا۔ پھر بھی مجنوں بنا بیٹھا ہے، وہ بھی یہاں پر؟ وہ بڑبڑایا۔ بھائی، ایک اچھی خبر ہے۔ وہ ٹرے لیے اندر آیا، جس میں چائے ان دونوں کے لیے اور کافی کا مگ بیسٹ کے لیے تھا۔ ابھی مجھے کوئی خبر نہیں سننی، مجھے ڈسٹرب مت کرو کوئی۔ اس کا لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم۔ وہ دونوں ہونگ بنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائی، میں نے یہاں رکھ دی ہے وہ فائل جو ابان حبیب کے پاس سے شیزان چرا کر لایا ہے۔ وہ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا شیزان کو اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے زور سے کافی کا مگ زمین پر پٹخا۔ عریشہ، کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ وہ سرخ آنکھوں سے پھر سے دھاڑا تھا۔ تھینک یو خالہ، اس نے مسکرا کر چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا۔ عریشہ، تم میری کچھ ہیلپ کر سکتی ہو؟ ابان چائے کا کپ لیتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہیلپ؟ اس نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ ابان اور لاریب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مہرباں بھی ان کی طرف متوجہ تھی۔ عریشہ، وہ ابان کا مطلب ہے تم اتنے دن یہاں رہ رہی تھی تو کہاں رہ رہی تھی؟ تمہیں کوئی آئیڈیا ہے کس جگہ پہ تھی تم؟ اس نے ناسمجھی سے اس کے چہرے پر دیکھ کر آسان لفظوں میں بات پوچھی تھی، کیونکہ اتنے دن نہ عریشہ نے کسی کو کچھ بتایا تھا کہ وہ کہاں تھی، نہ گھر والوں نے پوچھا تھا، کیونکہ لاریب کا کہنا تھا کہ فی الحال اسے ریلیکس ہونے دیا جائے۔ مجھے نہیں پتا، بس جنگل کے بیچ میں ایک کاٹیج نما گھر تھا، مگر خوبصورت تھا۔ جنگل سے باہر سنسان جگہ تھی۔ میں تو بس تکا لگاتی ہوئی آئی ہوں، اور پھر مجھے روڈ کا، پھر کچھ دیر ہی چلنے کے بعد مجھے اپنا علاقہ نظر آ گیا، لیکن 3-4 گھنٹے لگے مجھے اس سب میں۔ پھر 3 تلوار کے بعد میں یہاں تک آ گئی۔ اس نے ناسمجھی سے دونوں کو وضاحت دی کہ وہ لوگ اس جگہ کا کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اسے ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں تھی، اور یہ حیرت کی بات تھی اس کے لیے، جبکہ وہ بھی بتا نہ سکی تھی۔ شرمندگی سے کیسے بتاتی عریشہ کہ وہ کس کے ساتھ چلی گئی تھی۔
شکل یاد ہے تمہیں اس کی؟ ابان نے بے چینی سے پوچھا۔ کس کی؟ بیسٹ کی۔ اس کے کہنے پر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا تھا۔ عریشہ ریلیکس، ڈرو نہیں۔ لاریب فوراً اس کی غیر ہوتی حالت سے گھبراتا اس کے پاس آیا۔ میں نے شکل نہیں دیکھی اس کی، بس وہ آنکھیں، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد بیسٹ پھر یاد آ گیا تھا۔ آنسو آنکھوں میں سے بہہ کر گالوں پر پھسل آئے۔ بیسٹ کے ساتھ اسے وہ شخص بھی یاد آیا جس کی یاد میں آنسو نکلے تھے اس کے آج۔ عریشہ، کیا ہوا میری بچی کو؟ حسنا جو انہیں کی طرف آ رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ کچھ نہیں چچی، بس ہم دونوں پوچھ رہے تھے اس سے، اس بیسٹ کا۔ لاریب نے سر جھکا لیا۔ لاریب، یہ کوئی وقت ہے؟ دیکھ نہیں رہے میری بیٹی ڈری ہوئی ہے؟ انہوں نے دونوں کو جھٹکا تھا۔ ابان نے بھی لب بھینج لیے تھے۔ کب سے نوٹ کر رہا تھا وہ یک ٹک سامنے بیٹھی سہرش کو دیکھ کر کم تاڑ زیادہ رہا تھا۔ لیکچر کے دوران بار بار نظریں اس کی طرف موڑ رہا تھا جو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اسے دوڑاتی نظریں سے سہرش پر ٹکرائی جو انہماک سے لیکچر سن رہی تھی اور نوٹ بھی کرتی جا رہی تھی۔ ہے یو، دراب نے سنجیدگی سے اسے پکارا جو ہلا تک نہیں تھا۔ شیزان ہاشم۔ اس نے اب کی بار دوبارہ اسے پکارا، لیکن اس کے پورے نام سے۔ پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سہرش نے بھی بے ارادہ اسے دیکھا، لیکن اسے خود کی طرف محویت سے تکتا پا کر اس نے سٹ پٹا کر نظریں پھیری تو وہ تب جا کر ہوش میں آیا۔ ہونک پن سے پوری کلاس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر دراب کی طرف دیکھا جو سینے پر بازو باندھے سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ اس کو شک ہوا جیسے شیزان کومے میں چلا گیا ہے، جس سے اس کا انداز تھا۔ لیکچر کی طرف۔ اس نے سر زور سے جھٹک کر خود کو ہوش دلایا۔ اچھا، لیکچر میں کیا بتایا ہے میں نے؟ تھوڑا سا کلاس سے دہرائیں۔ اس نے اطمینان سے کہہ کر اس کا اطمینان رخصت کیا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ لیکچر یا پوائنٹ کیا تھا؟ جی، وہ آگے بتائیں۔ اس نے سنجیدگی سے بظاہر لیکن طنزیہ سر ہلایا۔ وہ شرمندہ سا چپ رہا اور ایک گھوری سے اسے نوازا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے میرے آفس میں ملو۔ دراب اسے کہہ کر جانے لگا۔ اس نے سہرش پر نظریں جمائی اور سر ہلایا۔ دراب کو تب چڑھی تھی اور پین کا کیپ انگلی انگوٹھے کے درمیان کر کے اس کی طرف اچھالا جو سیدھا نشانے پر شیزان کی کن پٹی پر لگا، اور اس نے کراہ کر منہ بنایا تھا۔ برادر مخصوص اسٹائل میں لفافے کے اوپر لکھا تھا، جبکہ انداز ایک عورت کی تصویر تھی جس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ لچ کے رہ گیا۔ اسی وقت اس کا فون بجا تو لاریب کی کال تھی۔ ہاں بولو، وہ مصروف انداز میں بولا۔ اسی وقت ابان کا فون بجا تو لاریب کی کال تھی۔ ہاں بولو، وہ مصروف انداز میں بولا۔ ڈائمنڈز والا اس کا کیس تھا جس میں لاریب ابان کی مدد کر رہا تھا۔ یار تم یہاں آ سکتے ہو، مجھے یہ دونوں اپنے ساتھ بازار لائی ہیں، تم آ جاؤ تو ہم یہیں سے سینٹرل جیل چلے جائیں گے۔ لاریب نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا جو شاپ پر جولری دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کا دل بہلانے کے لیے اس نے مہر ماں کو کہا تھا کہ اسے کہیں باہر لے جائیں، پر ان دونوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ابان بھی آ گیا۔ وہ دونوں ابان کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہوئی اور پھر خوش ہو گئی، جو اس وقت پولیس کی وردی میں بہت جچ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایک تو شیزان کی نظریں اس سے نہیں بھول رہی تھیں جو اس کی بہن پر تھیں، اور دوسرا مہر ماں یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں مسلسل اسے روز دیکھتا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے نہ دیکھے تو چین نہیں ملتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ سگنل پر رکا ہوا تھا۔ بے خیالی میں نگاہ سامنے ہی تھی اور اسے اپنے سامنے مہر ماں دکھائی دے رہی تھی۔ آس پاس کچھ نہیں۔ پیچھے سے گاڑی کے بار بار ہارن دینے پر وہ ہوش میں آیا اور مسکرا کر سر جھٹکا، لیکن پھر سامنے دیکھا تو وہ وہی تھی۔ اسے پھر وہم لگا، لیکن جھٹکا تب لگا جب اس کے ساتھ لاریب، عریشہ اور ابان بھی تھے۔ ان کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی جبکہ وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے؟ ہائے ہائے، وہ اپنی کمر پکڑتا چھوٹے سے صحن میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ صحیح دوڑیں لگوائی ہیں بیٹا مجھ سے تم نے۔ اندر آتے دراب کو اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شکر کرو مشن کی وجہ سے بچت ہو گئی تمہاری، ورنہ میرا دل تو تمہیں سیدھا اوپر پہنچانے کا تھا۔ وہ اسے گھوری سے نوازتا کمرے میں چلا گیا۔ بھائی، وہ جو لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا، چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔
دراب اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے آج میرا مطلب بھابھی کو دیکھا۔ بیسٹ کے ہی کہنے پر وہ لوگ اسے بھابھی کہتے تھے، چونکہ وہ نام لے رہا تھا اس لیے سٹ پٹا کر کہا۔ ایک سیکنڈ کے لیے انگلیاں اس کی تھمی، پھر واپس وہ مشغول ہو گیا اپنے کام میں۔ اچھا، کیسی تھی؟ خوش لگ رہی تھی چہرے سے یا نہیں؟ لہجہ عجیب تھا اس کا۔ ٹھیک ہی تھی، ساتھ لاریب اور ابان بھی تھے۔ وہ مہرما کا ذکر گول کر گیا۔ پہلے اسے خود پتہ لگانا تھا کہ مہرما ان کے ساتھ کیوں تھی۔ اس سے انجان کے بیسٹ پہلے ہی واقف تھا ہر بات سے۔ کوئی خاص بات؟ اس نے بات موڑ لی۔ جی، وہ یہ رہا یونی کا نقشہ، بنا لیا ہے ہم نے۔ دراب نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اسے دیا۔ ہم نے نہیں، صرف میں نے پورے 2 گھنٹے راؤنڈ لگائے ہیں یونیورسٹی کے۔ کمر اکڑ گئی ہے میری، ٹانگیں بد دوائیں دے رہی ہیں تمہیں۔ وہ منہ بناتا اس کے لیے چائے جبکہ بیسٹ کے لیے کافی لے کر آیا تھا۔ چائے کے تو دیوانے تھے وہ لوگ، جبکہ بیسٹ کافی کا تھا۔ شیزان بی سیریس، وہ دراب کی بہن ہے، مطلب ہماری بہن، تو تم خیال نکال دو دماغ سے اس کا۔ اس نے ڈائریکٹ بات کہی تھی۔ کیا کون بہن ہے دراب کی؟ شیزان نے ناسمجھی سے کہا، جبکہ دراب تھوڑا حیران ضرور ہوا تھا کہ اس کو کیسے پتا تھا کہ شیزان اس کی بہن میں انٹرسٹڈ ہے۔ سہرش حیدر، دراب حیدر کی بہن ہے۔ اس نے کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر سنجیدگی سے کہا۔ یہ جھٹکا شیزان کے لیے تھا کہ وہ اس کی بہن بنا رہا تھا۔ استغفراللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور اس نے دراب کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں بھی غلط جگہ پھنسا میں۔ اس نے دل ہی دل میں دراب کے ساتھ خود کو بھی کوسا اور انہیں دانت دکھاتا موقع پاتے ہی کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ دونوں کے قدم کی اندر سے آتی آواز پر، ہاں اب سمجھو وہ ڈائمنڈز ہمارے قبضے میں ہیں۔ اب بس اس انسپکٹر ابان کو راستے سے ہٹانا ہے، پھر وہ ڈائمنڈز کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ایس پی شکیل بھٹی کی تھی، جو ان کے ساتھ ہی دبئی میں تھا۔ ہوشیاری سے، لیکن ہمیں ان کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینی۔ اس کے ساتھ وہ لاریب ہمدانی بھی تو ہے جو اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ جب یہ 20 تک پہنچ گئے تو ہم تک بھی نہ پہنچ جائیں۔ ویسے ایک بات ہے، کام آسان کر دیا ان لوگوں نے ہمارا، ورنہ بیسٹ کی گرفت سے ڈائمنڈز چھیننا آسان تھوڑی تھے۔ ان کو جھٹکا لگا تو یہ ایک سینئر تھے فوج کے، جو اب شاید ریٹائر تھے۔ اس ہاشم نے ہم سے غداری کی، اس کی یہی سزا ہے، اب وہ ہمارے پاس جیل میں سڑے۔ شکیل بھٹی کے لہجے میں بھی نفرت تھی۔ اس نے نیند میں کروٹ بدلنی چاہی، پر یہ کیا، اس کی آنکھ کھل گئی، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دے سکی۔ جب اٹھنا چاہا تو پاؤں بندھے ہوئے تھے، بولنے کے لیے لب بھی کھل نہ سکے، پر ان پر بھی رومال بندھا ہوا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے عریشہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے برابر میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس طرف دیکھا۔ وہ کوہنی بیڈ پر ٹکائے ہاتھ پر اپنے گال رکھے اس کی طرف رخ کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوشبو سے وہ جان گئی تھی کہ یہ وہی ہے۔ ایک شرمندہ نظر اس پر ڈال کر اس نے مزاحمت بند کر دی۔ کافی دیر گزری پر وہ نہ بولا۔ عریشہ کو تشویش ہوئی، اس نے واپس سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسی پوزیشن میں پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزری، پھر ہنوز خاموشی۔ اس پر ظلم یہ کہ وہ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اچانک کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب ہوا، انتہائی زیادہ قریب۔ وہ بکھلائی، لیکن نظریں اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرخ آنکھیں، بے ترتیب بال، ہلکی داڑھی، وہ آج بھی اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ لیکن وہ اچانک اٹھا اور اس کی پلکیں جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں تھاما تو حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، مطلب وہ اس کے لیے قریب آیا تھا، صرف اس کے لیے۔ آپ کل نہیں آئی تھیں اور آج بھی لیٹ ہیں۔ لیکچر کے بعد اس سے اپنی بھڑاس اس پر نکالنی چاہیے۔ وہ سر ایکچولی مہرما بیچاری تو اسے دیکھے گئی، اتنے غصے میں تھا وہ۔ ایکسپلین میرے آفس میں آ کر کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی، دراب درستگی سے کہتا چلا گیا۔ یہ نئے سر تو بہت ہی کھڑوس ہیں۔ سہرش کی اتری شکل دیکھ کر وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ منہ بناتی کچھ دیر بعد اس کے آفس کی طرف چلی گئی۔ جی، اس نے بات کی تھی مجھ سے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کس مشکل میں پھنس گیا تھا وہ، سوچ کر ہی وہ جھنجھلایا تھا۔
پر حیدر بیٹا اب وقت مناسب ہے، آپ مائنڈ بنا لیں زوئی سے شادی کا۔ اس سے ہی مجھے کہا ہے آپ سے، اس نے تو پہلے بات کی ہوگی، وہ کافی اپسیٹ ہے آپ سے۔ یہ پرنسپل صاحب کی آواز تھی۔ میں نے کیا تھا فون، اسے نہیں اٹھایا اس نے۔ آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا اسے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ اس نے لہجے میں مصنوعی محبت سمیٹ کر کہا۔ اوکے، پر آپ اس سے زیادہ دکھ مت دینا، مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، ورنہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ دراب کو جتا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کلس کے رہ گیا۔ یہ نوکری انہی کی بیٹی کے مرہون منت دراب کو ملی تھی۔ انہیں باہر آتا دیکھ کر وہ سائڈ ہوئی۔ ان کے جاتے ہی تیوریاں چڑھائی تھیں اس کے اندر۔ تو یہ سب چل رہا ہے مسٹر دراب حیدر، دوسری شادی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس کے ہونے والی بیوی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ منا لیں گے اسے۔ ہاں منا لیں گے تو منا لیں اسے، وہ تن سے کہتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر وہ بکھلا گیا۔ دروازہ نوک کر کے نہیں آ سکتی تھی آپ؟ ایسے آنا بیڈ مینرز ہیں۔ وہ اپنا روب جھاڑتا بولا۔ اپنا یہ سر والا روب نہ اپنے پاس رکھو، لیکچر دینا آتا نہیں ٹھیک سے، بس مفت میں روب جھاڑنا آتا ہے۔ اس نے دگنا روب جمایا تھا۔ کیا تمہارا مطلب مجھے کچھ نہیں آتا؟ وہ صدمے سے اس کی بات سنتا بولا۔ نہیں، بہت کچھ آتا ہے، لڑکیاں بڑے اچھے سے پھنساتے ہو، پہلے مجھے، اب پرنسپل کی بیٹی، جو زیادہ دیر تم سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اس کی نقل اتاری تھی۔ یار ماں، تم بات کو پھر غلط سمجھ رہی ہو، بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ غلط؟ اس میں کیا غلط سمجھ رہی ہوں میں؟ کیا پرنسپل نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے میسج کیا ہے وہ ناراض ہے، پر میں منا لوں گا؟ ہاں بتاؤ ذرا، یہ سب میں نے غلط سنا ہے؟ کیا غلط تھا اس میں، بتاؤ مجھے۔ وہ حیرت زدہ تھی، اس نے خود سنا تھا سب، اور یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ تو میں تمہیں یہ سب بتاتا ہوں نا، اس نے وضاحت کرنی چاہی۔ ہاں بتاؤ۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی اس نے۔ میری بات تو سنو، وہ بے بس ہوا۔ ہاں یا نہ؟ اس نے پھر اس کی بات کاٹ کر قدم پیچھے کی طرف کیے۔ ہاں یہ سب میں نے کہا، پر اس کے سر جھکانے پر وہ پوری بات سنے بغیر وہاں سے واپس چلی گئی۔ ماں میری بات تو سنو، میری بات تو، وہ بے بسی سے کہتا دروازے سے باہر نہ جا سکا اور اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے اب، لیکن احتیاط لازم ہے۔ بی پی ان کا نارمل ہے، ٹینشن سے دور رکھیں انہیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر پرچی پر کچھ لکھنے لگے۔ تھینک یو ڈاکٹر، اس نے سر ہلا کر ان کا اشارہ شکریہ ادا کیا اور حسنہ کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ ان کا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ عریشہ کے جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے اب وہ بہتر تھیں کافی، اس لیے ان کو معمول کے مطابق چیک اپ کروانے وہ پھر آیا تھا۔ انہیں گاڑی میں بٹھا کر خود بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں عریشہ، فون کان سے لگا کر لاریب گاڑی کی دوسری طرف بیٹھنے کے لیے گھوما۔ کچھ نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب چچی بہتر ہیں۔ اس کی پریشانی سے پوچھنے پر اس نے تسلی دی، کچھ دیر اور بات کی اور پھر مسکرا کر اس کی پریشانی پر کال کاٹ دی تھی۔ بے ارادہ نگاہ سامنے اٹھی، جہاں ایک لڑکی چہرے پر غصہ سجائے اس کو گھور رہی تھی اور ساتھ میں کچھ سناتی جا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ ماہی؟ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے، جیب میں رکھتا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جب تک اس میں سکت ہوتی اس تک جانے کی، اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ ہوش میں آیا اور حیرت سے گاڑی کو دیکھا۔ کیا وہ سچ میں ماہی تھی یا اس کا وہم تھا؟ ابان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر اندر آئی۔ جی امی، کوئی خاص بات؟ ہاں تم بیٹھو، نسیمہ نے نرم مسکراہٹ سے کہہ کر دودھ کا گلاس اس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ دیکھو بیٹا، کب تک یوں ہی رہو گے؟ اب بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ ذمہ دار ہو، تو شادی کر لینی چاہیے اب تمہاری۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کا بیڈ پھیلا کر بولی تھی، جا بجا جہاں پر فائلز ہی فائلز پھیلی ہوئی تھی۔ شادی کے نام پر وہ جو بھول بیٹھا تھا کہ اپنے کام میں وہ چہرہ اچانک چھم سے آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ چونکا۔ امی مجھے بھی ٹائم چاہیے، آپ جانتی ہیں میری روٹین بہت ٹف چل رہی ہے، کیس میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ بات بناتا ان سے بولا۔ ابان، تم ہر بار یہی کہتے ہو، آج مہر بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی کی شادی کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے بہانوں پر گھورا۔ اس بار آخری بار، بس پھر پکا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں نے تمہاری نہیں سننی، بالکل بھی نہیں سننی،
تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، نہیں تو میں ڈھونڈ لوں گی خود اپنی بہو۔ وہ اسے ڈپٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور یہ کتنا پھیلایا ہوا ہے تم نے سب کچھ؟ وہ اس کی بکھری فائلیں اٹھاتی بولی، جنہیں اب اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی، جب ایک لفافہ اس کی فائل سے نیچے جا گرا۔ وہ چونکا تو ابان بھی تھا۔ میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور ان کے قدموں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہتے ساتھ ہی وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ کچھ نہیں، آپ جائیں، آرام کریں، میں سمیٹ لوں گا یہ سب امی۔ اس نے نرمی سے انہیں ریک سے ہٹایا، پر وہ لفافے کے اندر دیکھی تصویر دیکھ چکی تھی۔ یہ تصویر، نارمل سے انداز میں کہہ کر انہوں نے تصویر پر نظر ڈالی، جب ان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں اور رنگ متغیر۔ امی، کیا ہوا؟ امی؟ وہ پریشان سا ان کو تھام کر بولا، یہ کہاں سے میرے بچے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ان کے ہاتھ سے وہ اب تصویر نیچے گر گئی تھی۔ امی، سنبھالیں خود کو، مجھے نہیں پتا یہ کس نے بھیجی ہے۔ وہ انہیں تھام کر بیڈ تک لایا اور پانی کا گلاس انڈیل کر انہیں پلایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ گلاس واپس رکھ کر ابان ان سے مخاطب ہوا، جنہوں نے اب خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ تو اپنی ایک فائل ڈھونڈ رہا تھا جو بہت ضروری تھی، اب اسے وہ نہیں مل رہی تھی۔ ہاں، تم آرام کرو، باقی کام صبح کر لینا، وہ کہہ کر اٹھی۔ امی رکیں، میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ پریشان سا انہیں ان کے کمرے تک چھوڑ آیا اور پرسوچ نظروں سے ان کے دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ ہاں انا بولو۔ وہ ان سے بڑی تھی، اس لیے ماہی اور شہزان کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی اسے انا بولتے تھے۔ بیس، تم نے وہ فائل دیکھی ہے جو دراب نے تمہیں دی تھی، انسپکٹر ابان والی؟ انیزا نے اسے یاد دلایا، جس کے لیے وہ خود بھی بے چین تھی، کیونکہ اس کا باپ جیل میں تھا۔ ان کے ساتھی تو چین کیسے ملتا انہیں؟ ہاں۔ نہیں، چیک نہیں کیے بھی دیکھتا ہوں کس حد تک اس نے ہمارا جاسوسی کی ہے اور کس حد تک اس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت ہیں، وہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہاں، ڈیڈ کے خلاف ہی تو ثبوت ہیں سارے۔ ایسے میں تم ایسا کرو کہ وہ فائل جلا دو، اس نے کہنے کے ساتھ مشورہ بھی دیا۔ سوچتا ہوں کچھ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ وہ فون بند کر کے دراب کے ساتھ بیٹھ گیا، جو صحن میں اداس سا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بھائی، یہ مشن باقی مشن سے کیوں مختلف ہے؟ اس مشن سے ہماری زندگیاں جڑ گئی ہیں اور دیکھیں تو برباد بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے ماہی، وہ چلبلی سی لڑکی، کیسے خاموش ہو گئی، پھر آپ، رباب سفیان جیل میں ہے، اور اب… کہتے کہتے وہ چپ ہو گیا۔ اور اب تم… اس کی ادھوری بات پر شہرام مکمل کر دی تھی، اس نے ہونٹ بھیج لیے۔ اسے ہی زندگی کہتے ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں سب کچھ آسان ہے ہمارے لیے، تو کچھ بھی آسان نہیں، یہی بتانے کے لیے اتنی مشکلات ملتی ہیں ہمیں۔ وہ خلاؤں میں دیکھتا اسے سب کچھ سمجھا رہا تھا، جو خود سب کچھ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا تھا۔ بھائی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مجھے جانا ہے اس کے پاس، لیکن یہ زنجیریں مشن کی میرے قدموں کو جکڑ دیتی ہیں، وہ شدت جذبات سے کہتا اس سے لپٹ گیا۔ تم تو چیتے ہو میرے، حوصلہ رکھو کچھ دن اور پھر بس۔ وہ اسے گلا لگاتا اس کی پیٹھ تھپکانے لگا تھا۔ کیا میں بھی آ سکتا ہوں؟ شہزان ان کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں ساری سن چکا تھا۔ شہرام نے اسے اشارہ دیا تو وہ جھٹ سے دونوں کے بیچ جگہ بناتا ان کے گلے لگا۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ دیکھو، تینوں دکھی تھے، لیکن اپنی طرف سے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ اس وقت شدت سے ان کو سفیان لوگوں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں بھی تو محبت ہو گئی ہے نا؟ شہرام نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ ہاں نا، اسی سے۔ اس کی زبان پھسلی۔ دراب نے تیکھے چکونوں سے اسے گھورا تھا۔ اس سے ڈر کر وہ شہرام کے کندھے میں اپنا چہرہ شہزان نے دوبارہ چھپا لیا تھا۔ وہ کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی، یوں کہیں انتظار کر رہا تھا کوئی اس کا۔ مزید 5 منٹ کے بعد اس کی موبائل پر بیل ہوئی۔ وہ اس کے ہی انتظار میں تھی۔ میسج میں ایک ایڈریس جگمگا رہا تھا اور ساتھ میں ڈیٹیلز۔ سکون کے بجائے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ اس کا دل مچلنے لگا اسے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے۔ آ رہا ہوں ماہی، لاریب ہمدانی، اس نے تصور میں اس کو مخاطب کیا تھا، وہ بھی اپنے نام کے حوالے سے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ 2 مہینوں کے بعد لاریب آج مسکرایا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا تب سے وہ بے چین تھی۔ کسی پل، کسی دن اس کو سکون نہیں تھا۔
بس صرف اسی کی یاد اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ وہ ڈمپل جس پر دل ہارا تھا اسے دیکھنے کی چاہ بڑھ گئی تھی۔ اپنی غلطی کی سنجیدگی کا احساس اس کو تھا۔ وہ بنا وجہ اس کو چھوڑ کر آئی تھی۔ علیشا کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ اس نے جب کہا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کے پاس اسے لے جائے گا، پھر بھی وہ چھوڑ آئی۔ جب اسے پتا تھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے، جیسے اپنی خاموشی کی سزا اب علیشا کو دے رہا ہو۔ انا ناراض تھی ماہی سے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گئی تھی اپنے ساتھ اس کا ابارشن کروانے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانی تو اسے زبردستی لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے اسے مرضی پوچھی تو اسے نہ میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ابارشن ہو، اور رونے لگی، جس پر ڈاکٹر نے سخت انا کو سنائی تھی، جو غصے سے تلملا گئی اور بے دلی سے نیچے آئی تھی کچھ کھانے کے لیے۔ آج شدت سے اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، پر کر بھی کیا سکتی تھی؟ نفرت تو وہ آج تک نہیں کر پائی تھی اس سے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم کچن کی طرف جا رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت تو انیزا گھر پر نہیں تھی، جبکہ شیزان بھی کام سے گیا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر کام کے لیے دراب کے گھر ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہی رہتا تھا۔ کیا یہ اس کا گھر ہے؟ تاکہ کسی کو شک نہ ہو، انہی سوچوں میں گھری وہ دروازے تک آئی۔ ہائے! خوشگوار مسکراہٹ آنکھوں میں بے چین چمک لیے لاریب ہمدانی دروازے پر کھڑا تھا۔ ماہی کی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ساکت سی کھڑی رہی، جس نے شدت سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔